BBC پہ اسٹوری آ گئی کہ دعا فاؤنڈیشن نے وہاں کھجور لگا دیا. اچھا. تو بھائی اگر کسی کو کلیم ہے, کسی کا دعویٰ ہے تو دکھا دے, وہ ثابت کر دے کہ ہاں جی میرے باغ لگا ہوا ہے اور آپ سے پہلے سے لگا ہوا ہے. پاکستان کے ریاستی ادارے ایک طاقتور ادارہ ہے فوج بھائی, ہر طرح کی طاقت تو اسی کے پاس ہے نا. ہاں بالکل ایسے. دیکھو نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, مجھے نہیں پتا ان کی نیت کیا ہے. 6 مہینے سال کے اندر نتائج سامنے آ جانے چاہیے. شہر بن رہے ہیں نا, تو اس کے آس پاس لوگ نہیں رہتے. بے شک رہتے ہیں. ہاں تو پھر کیسے بارش میں پودا بہ جائے گا بھائی, کون لے جائے گا. اس پاکستان سے مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے مایوس ہیں. السلام علیکم, میں ہوں عمار اور آج میرے مہمان ہیں میرے بہت ہی خاص اور میرے بہت ہی قریبی ایک ڈاکٹر, اور بہت مشہور بھی ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ تقریباً جانتے بھی ان کو, میڈیا سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اور مختلف حوالوں سے. سماجی رہنما بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر ایک فاؤنڈیشن کے ساتھ ان کی ورکنگ ہے کئی سالوں سے, دعا فاؤنڈیشن, جو کہ کراچی میں, اس کے علاوہ پورے سندھ میں, اس کے علاوہ آج کل پاکستان میں بھی جانی جاتی ہے. تو کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے, اس لیے میں کوئی خاص تعارف کراؤں گا بھی نہیں. ڈاکٹر فیاض عالم آج میرے مہمان ہیں, اور ڈاکٹر فیاض عالم کا جیسے ہی ذکر آتا ہے تو یقیناً بہت سارا دھنیا, پودینہ, لہسن, ادرک جو ہے وہ, اس کے علاوہ جو ہے کہیں سے اولیو, کہیں سے تیل, بہت ساری چیزیں انسانوں کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو خیر زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا, ڈاکٹر صاحب موجود ہیں میرے ساتھ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ الحمدللہ, آپ کا شکریہ بھائی, آپ نے یاد فرمایا اور آپ نے موقع دیا کہ آج آپ کے توسط سے لوگوں تک اپنی کچھ باتیں پہنچائی جائیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا آج کل کیا آپ کون سا تیل نکال رہے ہیں, کون سا لہسن بیچ رہے ہیں, کون سا دھنیا, پودینہ, اور سب تو پہلے تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ مطلب یہ آپ کہاں, مطلب ڈاکٹر ہوتے ہوئے ایک میڈیکل ڈاکٹر جو ہے وہ آج کل لہسن, ادرک, دھنیا, پودینہ بیچ رہا ہے, یہ کیا ہوا, کیا یہ مطلب جو ریفارم آیا, یہ جو آپ کی زندگی میں تبدیلی ہوئی ہے, یہ کیا ہوا, کیا یہ تبدیلی آئی ہے, یہ کہاں سے آئی؟ یہ جناب علی ایک لمبی کہانی ہے, ظاہر ہے اتنا وقت تو نہیں ہے کہ وہ تفصیل سے بتائی جائے, لیکن سچی بات ہے کہ ہم کچھ بیچ نہیں رہے, ہمارا مقصد کچھ اور ہے اصل میں. بیسیکلی آپ جانتے ہی ہیں کہ میں نعمت اللہ صاحب کے ساتھ 1992 سے انوالو ہو گیا تھا ان کے ساتھ مختلف سماجی سرگرمیوں میں. صحیح. تو نعمت اللہ صاحب جو ہے وہ 98 میں تھر پارکر گئے, تو اگلے وزٹ میں مجھے بھی لے کے چلے گئے. میں اس زمانے میں الخدمت کے ساتھ کافی ایکٹیویٹیز میں مصروف تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی چلو تھر پارکر, بلکہ زبیر منصوری بھی تھے, ظاہر ہے وہ پہلے ہی وزٹ میں گئے تھے خان صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر فیاض کو آئیڈیا آتے رہتے ہیں نئے نئے, تو آپ ان کو لے کے چلیں. اچھا, میں اس زمانے میں گرین کرسنٹ ٹرسٹ کا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا. صحیح. اور نئے اسکول جو کھلتے تھے اس کا ذمہ دار بھی تھا. تو خان صاحب لے کے چلے گئے, تھر پارکر گئے, اس کے بعد جاتے رہے. ٹھیک ہے. صحیح. اس کے بعد پھر ظاہر خان صاحب ناظم بن گئے, پھر ان کے ساتھ وہاں چلے گئے. پھر میں ایک اور جگہ جاب کرنے لگ گیا, ایک ہاسپٹل میں ایڈمنسٹریشن کی, تو لمبے عرصے وہ کام کیا, اور ساتھ میں کچھ اور دیگر مصروفیات. 2014 میں تھر پارکر میں ڈراؤٹ آیا, وہ ہر 8-10 سال کے بعد ایک سیزن آتا ہے وہاں کا. تو وہاں پر ہمارے دوست ہیں جو بلقیس ناز ہاسپٹل میں میرے ساتھ تھے, زبی ہیں, عامر خان ہیں, میرے بڑے بھائی ممتاز عالم ہیں, اور عدنان ہیں. انہوں نے جب جیو پہ خبریں دیکھنا شروع کی کہ بچے مر رہے ہیں, تو انہوں نے ان سے بات کی ممتاز بھائی سے کہ بھئی تھر پارکر چلنا چاہیے اور کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو یہ لوگ تھر پارکر گئے. صحیح. اس کے بعد وہاں گئے اور واپس آ کے مجھے انہوں نے بتایا کہ بھئی ڈاکٹر صاحب وہاں تو جو نرسری ہے گورنمنٹ ہاسپٹل کی, وہ تو نرسری نہیں ہے, تو بچے تو وہاں علاج ہی نہیں ہو رہا, تو بچوں نے مرنا ہے. صحیح. تو آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ نیکسٹ وزٹ پہ چلیں. بہرحال خیر میں بھی گیا, اور اس کے بعد پھر جب جا کے دیکھا, وہاں اس زمانے میں ہوتے تھے ڈاکٹر جلیل بھرگڑی صاحب مرحوم, وہ اس زمانے میں MS بھی تھے اور DHO بھی تھے, وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر. اچھا. صحیح. تو میں ان سے ملا, وہ اتفاق سے پیما کے ممبر نکل آئے. جب تعارف ہوا پیما کے حوالے سے اور بات چیت ہوئی, تو انہوں نے پھر ہمیں وزٹ کرایا نرسری کا, جو سو کالڈ نرسری تھی. انہوں نے کہا کہ یار میڈیا والوں نے تو ایسی کی تیسی کر دی ہے, وہ خاص طور پہ جیو کا نام لیا. انہوں نے کہا کہ روزانہ خبر آتی ہے, تو منسٹرز آ رہے ہیں, صحافی آ رہے ہیں, اور ہم ظاہر ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تو ہم نے جب جا کے نرسری دیکھی تو حیران رہ گئے کہ
جو ان کے وارڈ بوائے تھے ان کو ایپرن پہنا کے کھڑا ہوا تھا, اسٹاف کی شکل میں کھڑا کیا ہوا تھا. اچھا. تو ہم نے پوچھا کہ بھائی آن کیسے ہوتا ہے انکیوبیٹر. وہ 2-3 انکیوبیٹر تھے جو میرے خیال سے وہ ورکنگ میں بھی شاید نہیں تھے. صحیح. مجھے یاد نہیں ہے کہ ورکنگ میں تھے یا نہیں تھے, لیکن میرا خیال یہ کہ ورکنگ میں نہیں تھے وہ. تو ایک سے ہم نے پوچھا کہ اس کو آن کرو, انہوں نے کہا مجھے تو نہیں آتا. یہ میرے خیال میں آپ 2014-15 کی ذکر کریں شاید. جی ہاں, جو ایک دفعہ اس کے بعد پھر میں بھی گیا تھا. اچھا, ہم نے کہا اچھا آکسیجن کہاں سے لیتے ہو یار؟ انہوں نے کہا آکسیجن تو لائن کوئی نہیں ہے ادھر. صحیح. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی بہت ہی برے حالات ہیں. پھر میں واپس کراچی جب آیا, اس زمانے میں یوٹیوب پہ شاید پابندی تھی اور ڈیلی موشن کا چینل چل رہا تھا. اچھا. تو میں نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرائیں کہ تھر پارکر میں بچے کیوں مر رہے ہیں اور کیا ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے وہاں پر. صحیح. تو کچھ لوگوں نے رابطہ کیا, ان میں سے کچھ پاکستان سے باہر سے تھے, کچھ مقامی ہمارے لوگ تھے, دوست سے کچھ. ان میں سے ایک نام میں ضرور لوں گا, انس بدر ہیں ہمارے. اچھا. وہ بعد میں کاؤنسلر بھی رہے اور بہت ہی ایکٹیو نوجوان ہیں, بہت ہی ماشاء اللہ. اچھا. تو انہوں نے رابطہ کیا مجھ سے, میں ان کو نہیں جانتا تھا. انہوں نے رابطہ کیا کہ فیاض بھائی میں چاہتا ہوں کہ کچھ کریں. میں نے کہا کرو بھائی. پھر اشر گرامی ہیں, امریکہ سے خاتون ہیں, انہوں نے رابطہ کیا. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے پاس جو ہے نا کوئی 50-60 لاکھ روپے جمع ہو گئے. اچھا. جب 50-60 لاکھ جمع ہو گئے تو میں نے کہا ان پیسوں کا کیا کریں یار. اس وقت میں دعا فاؤنڈیشن میں ہی تھا, اور میرے خیال سے دعا فاؤنڈیشن شاید نئی بنی تھی یا بن گئی تھی میرے خیال میں. ہاں بن تو گئی تھی, بن گئی تھی شروع میں, لیکن میں اس کا حصہ نہیں تھا. صحیح. تو میں نے پھر ڈاکٹر سہیل اختر سے رابطہ کیا کہ میں نے کہا سہیل بھائی یہ سچویشن ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ پیما کے نام سے. انہوں نے کہا بھائی دیکھیں ہمارا پروگرام تو نہیں ہے, آپ کرنا چاہیں تو بالکل کریں. صحیح. تو ہم نے پھر کیا کیا کہ یہاں سے اظہر چغتائی, ڈاکٹر راؤ نعیم وغیرہ کو لے کر گئے, ٹریننگ پروگرام کیا. اس ٹریننگ پروگرام میں اس سے انکیوبیٹرز خریدے, وارمر خریدے, یہاں سے کراچی سے ایک بندے کو لے کر گیا, آکسیجن لائن لگوائی, بہت سارا ایکوپمنٹ دیا. ظاہر ہے وہ جن لوگوں نے پیسے دیے تھے اس کو خرچ تو کرنا تھا اس مد میں, لیکن پھر مسئلہ ہوا کہ اسٹاف کہاں سے لائیں. اسٹاف تو تھا نہیں. تو اپنے ہی ہاسپٹل سے رحمان نام کے ایک لڑکا ہے, آپ ملے بھی, عبدالرحمان اللہ خان کا. صحیح. اس کو ہم نے تیار کیا کہ یار تم بھائی یہاں چلے جاؤ اور 2-3 مہینے رہو. میرے ذہن میں یہ تھا کہ 3 مہینے میں واپس آ جائے گا ٹریننگ کر کے لوگوں کی. تو آج کتنے سال ہو گئے سر؟ 2023 چل رہا ہے نا یہ. ہاں. رحمان کو جب چھوڑنے گئے تو اس دفعہ تو میں ساتھ تھا, مطلب جب اس کو ہم نے وہاں پہ رخصت کر کے نکلے تھے وہاں سے. رحمان کو جب کراچی سے تھر پارکر میں چھوڑا گیا تو وہ غیر شادی شدہ نوجوان تھا. صحیح. اس دوران میں اس کی شادی ہوئی, ہم بھی مٹا سوات گئے. اب اس کے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں. وہ آج کے دن بھی مٹھی میں رہ رہا ہے بیچارہ. اس کی وائف اور اس کی اماں آئی تھیں, وہاں کی گرمی دیکھ کر انہوں نے کہا بھائی ہم تو رہ نہیں سکتے یہاں پر. تو وہ پھر سال میں 2-3 دفعہ جاتا ہے, ظاہر ہے. تو الحمدللہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ تھر پارکر کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں NICU بن گیا. صحیح. پھر ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کو بھی خیال آیا کہ یار اچھا. اس دوران میں ایک اور واقعہ بھی ہوا جو میں ضرور چاہوں گا کہ لوگ جان لیں. صحیح. کہ امریکہ میں جو ہمارے دوست ہیں, ڈاکٹر محسن انصاری ہیں, اچھا, ڈاکٹر شاہد منصور ہیں اور دیگر لوگ ہیں, میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا یار آپ لوگ یہاں خیرات برات تو بانٹتے رہتے ہیں, کچھ اور کام بھی کر لیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو محسن بھائی کیونکہ خود پیڈیاٹیشین ہے, شاہد منصور خود پیڈیاٹیشین ہے, تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ ہاں جی یہ کام کی چیز ہے. صحیح. اور یہاں جو پاکستان آفس تھا ہیلپنگ ہینڈ کا, انہوں نے بھی بہت تعاون کیا. اچھا. اس کے بعد پھر ہم اور مطلب ہیلپنگ ہینڈ, پیما, یہ سب مل گئے. ٹھیک ہے نا. صحیح. اور مل جل کے ہی کام ہوتا ہے, اکیلے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل. تو اللہ کا شکر ہے کہ مٹھی میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں جو ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, جو سول ہاسپٹل بھی کہتے ہیں وہ لوگ, وہاں ایک بہت زبردست نرسری بن گئی, بہت زبردست نرسری. صحیح. جس میں اب تک ہزاروں بچوں کی جان بچی ہے اس میں علاج کی وجہ سے. صحیح. تو یہ سلسلہ شروع ہوا دعا فاؤنڈیشن کا, جس کا میں حصہ نہیں تھا بھائی. ہاں مجھے یاد ہے. بنا لی, میں نے نہیں بنائی بھائی. یہ تو عامر خان اور ممتاز بھائی اور عدنان اور ذبیح کی بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. میں اس میں 1 سال کے بعد شامل ہوا ہوں. صحیح ہے. خیر وہ بن گیا. وہ جو تھر پارکر میں ہوتا ہے نا کہ پانی کا مسئلہ ہے تو ہینڈ پمپ لگاؤ, کنویں بناؤ, وہ سب نے شروع کر دیا. ہم تو 98 سے بنا رہے تھے. صحیح. کیونکہ میں مسلم ایڈ کا, ہیلپنگ ہینڈ کا, ان کا بھی نمائندہ تھا نا ایک زمانے میں, کافی لمبے. 94 سے 2001 تک تو میں ہی رہا تھا. اچھا. اور اس وقت آفس وغیرہ نہیں تھے نا ان آرگنائزیشنس کے. اچھا. ہم اکیلے, میں, نوفل, خالد, ہم سب کورسپونڈنس کرتے تھے فیکس پہ. پھر ای میل آیا
تو ظاہر ان سے رابطہ تھا, ہم نے دوبارہ سے رابطہ شروع کر دیا کہ پیسے دو, یہ کام کرنا ہے. اچھا, یہ کام کرتے ہوئے چند مہینے ہوئے تھے کہ ہم نے سوچا کہ یار یہ 98 سے ہم آ رہے ہیں, جا رہے ہیں بھائی, کنویں کھود رہے ہیں, ہینڈ پمپ بنا رہے ہیں, وہ حالات تو بدل نہیں رہے. صحیح. وہ غربت تو اپنی جگہ ہے. تھرپارکر انفارچونیٹلی پاکستان کے غریب ترین اضلاع میں سے ایک ہے. صحیح. تو پھر سوچا کہ کچھ اور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آؤٹ آف باکس سوچنا شروع کیا. تو پھر ذہن میں آیا کہ کچھ مقامی لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہاں جو ہے نا زمین کے پانی سے کچھ لوگ جو فائنینشلی بہتر ہیں وہ ایگریکلچر کا کام بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایگریکلچر کا کام ظاہر ہے ہم لوگ تو نہیں جانتے تھے. جو آپ الزام لگا رہے ہیں آپ جو دھنیا پودینہ, ہمیں کیا پتہ تھا یار کہ یہ کیا کام ہوتا ہے. یہ ہم نے کہا چلے کوئی بات نہیں, بہت سارے کام کیے تو ایک یہ بھی صحیح. تو ایک صاحب سے رابطہ کرایا, ایک انہی صاحب نے, اور ہم نے پوچھا کہ بھائی کیا کام کرتے ہو. کہنے لگا سائیں میں تو یہ جنگلی کیکر جو کراچی میں نظر آتے ہیں نا بہت, یہ بہت ہیں تھرپارکر میں. کہ میں تو لکڑیاں کاٹتا ہوں اس کی اور بیچتا ہوں. تو کس کو بیچتے ہو بھائی؟ تو وہ جی یہاں بھٹیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, ان سے کوئلہ بنتا ہے. اچھا, تو کتنے پیسے کما لیتے ہو؟ نے کہا جی دن بھر میں 300 روپے تک کما لیتا ہوں میں. تو مطلب مہینے کے 9,000 روپے ہو گئے نا. صحیح. بچے کتنے ہیں؟ بچے ماشاء اللہ اچھے خاصے تھے. صحیح. اپنا مکان, ہاں چورا ہے, چھوٹی سی جھونپڑی ہے, ظاہر ہے. اچھا جی. تو ہم نے کہا یار ایگریکلچر کا یہ زراعت کا کام کرو گے, فصلیں لگاؤ گے؟ وہ تو صحیح بارش سے فصلیں ہوتی ہیں یہاں پر. جب بارش کا موسم ہوتا ہے ہم لگاتے ہیں. بارش کے بغیر سے نہیں, زہریلا پانی ہوتا ہے, اس سے کہاں ہوگی فصل. اچھا, لگا کے دیکھ لو یار شاید ہو جائے. ٹھیک ہے نا. وہ آدمی علی محمد لڑ نام ہے اس کا, اور یہ کلوئی تحصیل ہے تھرپارکر کی, وہاں اس کا ایک گاؤں ہے, وہاں کا رہنے والا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لگا لیں گے جی. تو امریکہ سے ہمارے ایک دوست ہیں, تو چھوٹے بھائی کی طرح ہیں, ڈاکٹر اماد خان. صحیح. انہوں نے کچھ پیسے بھیج دیے, ان کو بتایا کہ یار یہ کام. انہوں نے کہا اچھا تھرپارکر میں ایگریکلچر, چلو جی ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے کچھ پیسے بھیج دیے. ہم نے اس گاؤں میں اتفاق سے بجلی تھی, تو پہلا پروجیکٹ بن گیا. دیٹ واز سپٹمبر 2015. اچھا, ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. صحیح. انہوں نے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلی فصل لگائی سرسوں کی. اس فصل سے شاید 1.5 لاکھ, 2 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے کی انکم ہو گئی. اب تھرپارکر میں جو آدمی 9,000 روپے سالانہ مہینہ کی کماتا ہو تنخواہ, اور سارا دن محنت کرتا ہو, جنگلی لکڑیاں کاٹ رہا ہے, اس کے کاٹے والی اس کو بیچ رہا ہے, مشکل زندگی ظاہر سی بات ہے. تو اس کو اچانک سے 6 مہینے 5 مہینے میں 2 لاکھ روپے آ گئے. صحیح. تو اس کی زمین نہیں لگ رہے, پیر پاؤں سے زمین اوپر ہو گیا نا یار. صحیح. سوچیں آپ, ذرا لاٹری کھل گئی لگتا ہے. اس کے بعد اس نے گندم لگایا. پھر ہم نے بھی تھوڑا پڑھنا شروع کیا. ہم نے کہا ایسا تو کام نہیں چلے گا, پڑھائی کرنی پڑے گی, یوٹیوب, گوگل, کتابیں, مختلف ماہرین زراعت. تو پتہ ہے چلا کہ یار یہ تو ایک میتھ ہے کہ تھرپارکر میں زمین کے پانی سے فصلیں نہیں اگ سکتی. یہ سراسر ایک میتھ ہے, ایک جھوٹ ہے, یہ خواہ کی کہانیاں ہیں. اور کیونکہ جی بالکل, وہ تو اب ہوا ہو گئی نا, وہ سب ختم ہو گئی کہانیاں. صحیح. اور الحمدللہ اس کے بعد تو ہم نے سوائے چاول اور گنے کے جو فصل ہوتی ہے سندھ میں ہر چیز ٹرائی کر لی. ایون سفید زیرہ اور اسپغول, سب کچھ لگا دیا. مقامی لوگوں نے لگایا. دیکھیں ہم تو صرف یہ کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ جیسے لوگوں سے پیسے لیے. صحیح. کسی کے پاس ایگریکلچر لینڈ تو ہر ایک کے پاس ہے, جہاں وہ بارشوں کے پانی سے فصلیں لگاتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ کسی کی امانت ہے, لوگوں نے پیسے دیے ہیں, تو آپ نے کام کرنا ہے اس پر. اچھا, محنتی لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں بہت. صحیح. ان کو ہم سسٹم لگا کے دیتے ہیں پورا. اب تو سولر سسٹم کا لگا دیتے ہیں نا. بورنگ کراتے ہیں, 3 بورنگ کرا دی, اس سے پانی ٹینک میں جمع کیا, سولر پلیٹ لگا دی. اس کے بعد پھر وہ پانی دینا شروع کر دیتے ہیں. فلڈنگ کرتے ہیں نارملی. بالکل. اور مختلف فصلیں بتا دیتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ فصل, اس مہینے میں یہ فصل, اس طرح لگاؤ گے, اس طرح کاٹو گے, اس طرح بیچو گے. ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ اب ہمارے 60 پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. جی 60 ہیں بھائی, اور وہ تمام تحصیلوں میں ہیں. وہ جو دو ایگرو فارم جو ہے صحیح وہ ایک بہت انوویٹو آئیڈیا ہے, ایک انقلاب ہے سمجھ لیں. وہ تبدیلی وہاں پہ آئی ہے بھائی. اچھا, کہیں اور آئی نہ ہو, تبدیلی وہاں پر تھرپارکر میں آ چکی ہے. اور صرف یہ نہیں ہے, دیکھیں عمار بھائی, جو اصل کام ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چراغ چلائیں, پھر اس چراغ سے نئے چراغ جلیں. اصل کام تو یہ ہوتا ہے نا. این جی او کتنا کام کر لے گی. صحیح. دیکھیے ایگریکلچر کے بارے میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایگریکلچر
پاکستان کا واحد شعبہ ہے جو 100% پرائیویٹ شعبہ ہے, 100%. صحیح. اس میں کوئی این جی او نہیں ہے, اس میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. ایک کسان ہے, وہ فصل لگاتا ہے, وہی اس سے پیسے کماتا ہے اور پورے ملک کے غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں. تو سمپل سا کام ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں کسان کو, آپ خود مت بن جائیں زمیندار جا کر. اچھا. ہاں, ہم تو نہیں کرتے نا, ہمارا تو کوئی اس میں حصہ نہیں ہے. صحیح ہے. نہ ہم انہیں قرضہ دیتے ہیں, نہ ہم ان سے فصل لیتے ہیں, نہ فائدہ لیتے ہیں. بھائی ٹھیک. ہم تو ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. صحیح. اس وقت الحمدللہ دیکھیے 2018 کے اکتوبر میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا. اچھا. جب ہم نے وہاں پر کھجور کے درخت لگائے. اچھا. لوگ کہتے تھے تم لوگ پاگل ہو, بیوقوف ہو, پتہ نہیں کیا کیا حماقتیں کرتے رہتے ہو. ہزاروں سال کی تاریخ ہے تھر پارکر کی. صحیح. یہاں جین کے 6,000 سال پرانے مندر ہیں, آج تک تو کسی نے لگایا نہیں کھجور. صحیح. میں نے کوئی بات نہیں, ناکام ہو جائیں گے یار. صحیح ہے. کیا فرق پڑ جائے گا. صحیح. بھائی ناکامی سے ڈرنا تو کوئی کام نہیں ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. بھائی ہم نے کون سی پی ایچ ڈی کرنی ہے ایگریکلچر میں, بھائی ہم نے کون سے مقالے پڑھنے ہیں, کون سے ایوارڈ لینے ہیں. صحیح. ہم تو کوشش کر رہے ہیں, اسی کے مکلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوشش کا مکلف بنایا ہے. ہم نے کوشش کی, اللہ نے برکت دے دی, کھجور پہ پھل آ گیا. اچھا. تھر پارکر میں کھجور پہ پھل آ گیا. BBC نے اسٹوری کر دی, بے شمار میڈیا والوں کو, ان کو یقین نہیں کسی کو آ رہا تھا. وہاں ارباب غلام رحیم صاحب کو فون آیا, بھائی کیسے لگا دیا آپ نے, پی ایچ ڈی کہاں سے کیا ہوا ایگریکلچر میں. میں کہا سر میں تو آپ کا جونیئر رہا ہوں, نالائق قسم کا. اچھا. تو میں کہاں سے ایگریکلچر. انہیں بڑی خوشی بھی ہوئی, حیرت بھی ہوئی, ان کے بچے دیکھنے کے لیے بھی آئے ہمارے پاس. اچھا. بالکل بالکل. صحیح. تو الحمدللہ دیکھیں اس وقت تو ہم نے انار کے پودے لگا دیے, پھل آتا ہے. ہم نے بیر کے ہزاروں پودے لگا دیے, اتنے بڑے سائز کا, چھوٹے سیب کے سائز کا پھل آتا ہے. اچھا. بے شمار سبزیاں, اور اس کے علاوہ انجیر کے پودے, فالسے کے پودے, شکرقندی, سمجھتے ہیں شکرقندی؟ ہم نے تو بڑی کھائی بھی بہت ہے بنگلہ دیش میں. شکرقندی لگا دی. صحیح. تو ایگریکلچر تو آپ, اچھا ہمارے پروجیکٹس کو دیکھ کر کئی 100 افراد اپنے طور پہ جو ہے وہ یہ کام شروع کر چکے ہیں, جو اصل کامیابی ہے. اصل کامیابی نہیں کہ ہم نے کیا کیا, اصل کامیابی ہے کہ مقامی لوگ اپنے تھوڑے سے وسائل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اب تو سندھ گورنمنٹ نے بھی تھر پارکر میں اس سال جو بجٹ آیا ہے نا, اس میں انہوں نے سولر ایگرو پروجیکٹ کے لیے پیسے رکھے ہیں. اصل کامیابی تو یہ ہے, گورنمنٹ پیسے رکھ رہی ہے. اللہ کرے وہ حقداروں کو مل جائے. صحیح. چلے ڈاکٹر صاحب چائے پئیں جب تک, اور دوسرا سوال یہ کہانی ہے ہمارے اس تھر پارکر میں اسٹارٹ لینے کی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں آپ ساتھ ہی ساتھ, وہ یہ کہ ابھی آپ نے جیسے کھجور کا ذکر کر دیا, کہ تو کیا مطلب ہم تو کیونکہ یہی سنتے ہیں کہ کھجور جو ایک صحرائی پھل ہے, اور ہم تو یہ بچپن سے سنتے ہوئے کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے ہمیشہ, جو حج اور عمرے سے آتا تھا وہ کھجوریں لے کر آتا تھا. تو ہمارا تو دماغ یہی تھا کہ شاید صحرا میں ہی اگتا ہے, تو تھر پارکر میں بھی ایسی اگنی چاہیے جیسے نارمل سی بات ہے. مطلب جب یہاں کے صحرا میں اگ رہا ہے کھجور, تو یہاں پر بھی اگنا چاہیے. تو یہاں پر آپ لوگوں کے جانے سے پہلے, یا آپ لوگوں کو کوئی ایسی انفارمیشن ملی کہ آپ سے پہلے بھی یہاں پہ کوئی کھجوریں اگا رہا تھا, یا اگر نہیں اگ رہی تھی تو کیوں نہیں اگی؟ مطلب یہ سوالیہ نشان ہے کہ مطلب ڈاکٹر فیاض عالم کو پاکستان بننے کے 75 سال بعد پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کھجور نہیں ہے. مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا, یہ تو ایک مطلب سمجھ لیں بہت بڑا کلیم ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہاں پہ کھجور تھی ہی نہیں. تو کوئی دیکھیے بات یہ ہے بھائی کہ تھر پارکر کے کسی علاقے سے کوئی رپورٹ تو کرے گا نا. BBC پہ اسٹوری آ گئی کہ دعا فاؤنڈیشن نے وہاں کھجور لگا دیا. اچھا. تو بھائی اگر کسی کو کلیم ہے, کسی کا دعویٰ ہے, تو دکھا دے, وہ ثابت کر دے کہ ہاں جی میرے باغ لگا ہوا ہے اور آپ سے پہلے سے لگا ہوا ہے. اچھا. دیکھیے اصل بات سمجھنے کی ہے. صحیح. یہ دریافتیں ہوتی نا, دیکھیں ایک چیز ہے ایجاد, ایک چیز ہے دریافت. صحیح ہے. آپ سمجھتے ہیں فرق؟ بالکل. دریافت جو ہے نا, دریافت یہ میں نہیں کرتا, آپ نہیں کرتے. صحیح ہے. یہ بالکل ذہن میں رکھیے, یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے کسی انسان کے لیے یا کسی گروہ کے لیے, کہ اس کو اچانک سے ایک چیز نظر آ جاتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس پہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے حصے میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ تھر پارکر کے صحرائی علاقے میں کھجور کے درخت وہ ہمارے ذریعے لگنے تھے. اچھا. ٹھیک ہے, تو لگ گئے, پھل آ گیا, اب سب کو پتہ ہے. صحیح. اور یہ بات کامن سینس کی بات ہر ایک کو پتہ ہوگی بھائی. ہزاروں سے اکبر بادشاہ پیدا ہوا تھر پارکر کے علاقے میں. جی ہاں. تو یہ تو ہر ایک کو پتہ تھی. بعض اوقات آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے. صحیح. جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ چند انسانوں کو یہ اعزاز دے, ان کے ذریعے یہ بات لوگوں کے سامنے آئے, تو وہ آ گئی. ٹھیک ہے نا, اور اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, اس کا فضل ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ میں اس کا کریڈٹ نعمت اللہ صاحب کو بھی دیتا ہوں. اچھا. بھائی اگر وہ نہیں جاتے 98 میں تھر پا کر, تو ہم کیوں جاتے یار؟ صحیح بات ہے.
ٹھیک ہے نا. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ نعمت اللہ صاحب جیسا ایک عظیم آدمی, ایک زبردست قسم کا سماجی کارکن, لوگوں سے محبت کرنے والا, وہ وہاں اللہ تعالیٰ ان کو لے کے گیا, ہم جیسے کارکنوں کو بھی لے کے گیا. تو اللہ نے ظاہر ہے وہ تو بڑے آدمی تھے, تو ان کے وسیلے سے ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھی اللہ نے نواز دیا اور یہ اعزاز بخشا کہ ہم وہاں کچھ کام کر سکیں. یعنی کہ دریا میں دھکا آپ کو نعمت صاحب نے دیا ہے, تو وہ پوچھتے ہیں کہ دھکا کس نے دیا تھا. میں فخر کرتا ہوں اس بات پہ. دیکھیں میں اپنی وابستگی پر, اپنی شناخت پر, اپنے نظریے پہ فخر کرتا ہوں بھائی. صحیح. یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے نا کہ ہمارا تعلق کس گروہ سے ہے, کس نظریے سے ہے, کس آدمی کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. صحیح. کیا بات ہے, میں تو فخر کرتا ہوں اس بات پر. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیں, آپ کے مختلف تحریریں دیکھنے کا موقع ملا, کچھ ویڈیوز بھی آپ کی سنی دیکھیں, اس کے اندر آپ مستقل ایک بات یہ کہتے رہتے ہیں کہ زراعت ہمارے یہاں جو ہے وہ نجی شعبہ ہے, مطلب اس میں سرکار کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا. لیکن اتفاق ہے کہ آج آپ جب بات ہو رہی ہے, ابھی اور بھی چیزوں پہ بات کرنی تھی لیکن اتفاق سے بات یہاں سے نکل آئی ہے, تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے پہلی دفعہ دیکھا, شاید ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں, سنتے ہیں کہ سبز انقلاب آیا تھا ایوب خان صاحب کے دور میں, اور سرکار نے باقاعدہ انیشیٹ لیا تھا, اور جو ہے وہ انہوں نے ہی اقدام اٹھائے تھے اس طریقے کے جو ہے وہ سرکاری طور پر اور حکومتی سطح کے اوپر جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. تو یہ جو پہلی دفعہ زراعت کو اون کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس حوالے سے کیا مطلب آپ کا کیا تاثر ہے, کیونکہ آپ نے اس پہ 2-4 کچھ پوسٹیں بھی کی تھیں اور لوگوں نے اس پہ بہت شدید ناراض بھی ہوئے تھے, بلکہ اس کے اوپر اب پتہ نہیں کیا اور کیا تاثر نکل کر آئے گا کہ شاید اب جو ہے وہ اب آپ اور کھل کے جو حمایت میں آ گئے ہیں کہ فوج کی حمایت میں آ گئے ہیں. تو مطلب آپ پر تو شاید اتنا الزام نہ لگے, اگر خدا نخواستہ مجھ پر لگ جائے گا تو مجھے پتہ نہیں اس کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. تو یہ کیا ہے مطلب یہ جو زراعت کو جو اون کیا ہے, اس حوالے سے کچھ آپ نے دیکھا ہے یا کیا سلسلہ یہ؟ دیکھیے بھائی عمار, پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم زراعت میں کب سے کام کر رہے ہیں, 2015 سے. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ جو منصوبہ آیا ہے کب آیا, 2023 میں. بالکل. ہم پہ الزام کیسے لگے گا, بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ یار ان پہ الزام لگے کہ ان کو دیکھا دیکھی آپ بھی آ گئے ہیں. صحیح ہے. ہم نے اتنا میڈیا میں شور مچایا زراعت کا, زیتون کا, فلاں کا. بالکل. کہ اب گورنمنٹس کو بھی ہوش آیا ہے. صحیح ہے. تو یہ تو الٹا الزام ہوا نا. ہاں ہاں. ایشو یہ نہیں ہے, دیکھیں الزام چھوٹے لوگوں کے کام ہے. یہ صحیح. ہمارا کام ہے کام کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی فوج کرے, پیپلز پارٹی کرے, نواز شریف صاحب کریں, عمران خان کرے, فلاں کرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. فرق اس بات سے پڑتا ہے, جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ زراعت, میں جب یہ بات کرتا ہوں زراعت نجی شعبے کا کام ہے, تو کیوں کرتا ہوں بھائی؟ کوئی بھی آدمی مجھے دکھائے 1 ایکڑ زمین اور اس پہ لکھا ہوا کہ سندھ گورنمنٹ جناب گندم اگا رہی ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. پنجاب گورنمنٹ گندم اگا رہی, دکھائیں مجھے آپ کوئی. بھائی زراعت دیکھیں, میں ہیلتھ کے شعبے کا آدمی ہوں نا, آپ ایجوکیشن کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہیلتھ میں آپ کو جناح ہسپتال ملے گا. صحیح ہے. وچ از اے پبلک سیکٹر ہاسپٹل. آپ کو آغا خان لیاقت ملیں گے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں. آپ کو الخدمت ہاسپٹل ملے گا جو سوشل سیکٹر کا ہے. انڈس ملے گا سوشل سیکٹر کا ہے. بالکل. ایجوکیشن میں آپ کو کراچی یونیورسٹی ہے, آپ جانتے ہی ہیں. آپ کو گورنمنٹ کالج ملیں گے, گورنمنٹ کے اسکول ملیں گے, آپ کو بہت مہنگے پرائیویٹ اسکول ملیں گے, آپ کو فلاحی اداروں کے اسکول ملیں گے. ٹھیک ہے. صحیح. ایگریکلچر میں کدھر ہے؟ ایگریکلچر میں کون سی NGO کرتی ہے بھائی کام؟ ایگریکلچر میں کون سی گورنمنٹ کرتی ہے؟ ایگریکلچر تو کسان ہے, زمیندار ہے. صحیح. 100% یہ نجی شعبہ ہے. صرف پاکستان میں, دنیا بھر میں. اور دیکھیں دنیا بھر میں, یار دنیا بھر میں ایسی ہوتا ہے بھائی. گورنمنٹ کا یہ تھوڑی کام ہے کہ آپ کو گندم اگا کے دے گی. گورنمنٹ کا کام ہے پالیسیاں بنانا. گورنمنٹ کا کام ہے بنیادی کچھ سہولیات فراہم کرنا. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کا کام ہے ریسرچ کرنا. ایگریکلچر میں دیکھیں گورنمنٹ کا کام کیا ہے. گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اصل میں انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں نا ایک تو یہ تنقید کا کلچر بہت عام ہو گیا ہے. صحیح. بھائی 23-24 کروڑ لوگوں کی فوڈ سیکیورٹی کہ ان کو 3 وقت پہ کھانا مل جائے. ٹھیک ہے. بالکل. یہ کیا کام ہے, کتنے بڑے اسکیل کا کام ہے, یہ کتنے بڑے اسکیل کا کام ہے, یہ ہم شہری لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا. ہاں کیسے سوچیں گے یار. ہاں بالکل, ہم نے تو کبھی زندگی میں ایک پودا نہیں کرے تو پتہ لگے نا. صبح 4 بجے کھیت میں جائیں اور گندم اگائیں تو پتہ لگے, گرمی میں جا کے کاٹے تو پتہ لگے نا. صحیح. ہم ڈرائنگ روم کے لوگ ہیں, بیٹھ کے اچھی باتیں کرتے ہیں, دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں. بھائی 23-24 کروڑ لوگوں کی فوڈ سیکیورٹی, خدا نہ خاصہ سیلاب آ جائے, قحط آ جائے نا, یہ
نہ آئے, بارشیں نہ ہوں, صحیح, اور آپ کو منگوانا پڑ جائے گندم اور آپ کو چینی اور آپ کو چاول اور آپ کو دالیں باہر سے, لگ پتہ جائے آپ کو صحیح کہ آپ کی غربت جو ہے نا وہ درجنوں گنا بڑھ جائے. صحیح. اس لیے جو ہے یہ کسان ہے, یہ زمیندار ہے جو یہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم جو ہے نا یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کام ہے کیا. اس کی پاکستان, دیکھیے زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. صحیح. انڈسٹری سے زیادہ جی ڈی پی میں اس کا حصہ ہے بھائی. اچھا, 24% ہے انڈسٹری کا, 19% ہے باقی تو سروسز سیکٹر کا حصہ ہے نا. صحیح. آپ کا جو ورک فورس ہے, لیبر فورس, 50% سے زیادہ تو اس میں ایگریکلچر کا حصہ ہے. اچھا. اس ملک میں جو بھی آدمی کام کر رہا ہے, پیسے بنا رہے ہیں نا, پیسے کما رہے ہیں, جی, وہ 50% تو کسان ہیں جو زراعت سے پیسے کما رہے ہیں بھائی. صحیح صحیح صحیح. آپ سوچیں ذرا, اگر یہ زراعت کا شعبہ نہ ہو تو آپ 50% لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل. کون سا شعبہ فراہم کرے گا بھائی؟ صحیح. اس لیے نا, لیکن شہری لوگ اس کو اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں. کہ ہمیں کیونکہ تھر پارکر جیسے علاقے میں کام کر کے اندازہ ہوا, پھر تو ہم ظاہر ہے لوگوں سے ملتے چلے گئے اور پڑھتے چلے گئے اور کچھ کام کرتے چلے گئے. صحیح. تو اندازہ یہ ہوا کہ ایک گیپ ہے, جو ریسرچ کے ادارے ہیں ان میں, صحیح ہے, جو ایگریکلچر کے ماہرین ہیں ان میں, میڈیا میں اور پبلک میں ایک گیپ ہے. اچھا. اس گیپ کا سراسر نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. صحیح ہے. اس کا میں آپ کو بتاؤں گا پھر جب ہم زیتون کے بارے میں بات کریں گے نا, کہ کیا نقصان ہو رہا ہے. زیتون کے علاوہ کئی اور فصلیں ہیں, کئی پھلوں کے درخت ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ پرابلم ہے. دیکھیے یہ خوشائند بات ہے کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں, ایک طاقتور ادارہ ہے فوج بھائی, ہر طرح کی طاقت تو اسی کے پاس ہے نا. ہاں بالکل ایسے ہی. تو بھائی سب کو معلوم ہے یہ بات, جو بھی تھوڑا سا پڑھ سکتا ہے گوگل کر کے دیکھ لیں. جو ملک میں زرعی انقلاب آیا وہ ایوب خان کے دور میں آیا. ایوب خان فوجی تھا نا, جمہوری رہنما تو نہیں تھا بھائی وہ. صحیح. تو اگر اتنے سالوں کے بعد دوبارہ سے فوج نے انٹرسٹ لیا ہے اور وہ ڈی ایچ اے وی ایچ اے سے تھوڑا سا توجہ ہٹا کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں, دیکھو نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, مجھے نہیں پتا ان کی نیت کیا ہے. صحیح ہے. وہ زمینوں پہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں, زمینوں قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آج ایگریکلچر کریں گے, کل ڈی ایچ اے بنا لیں گے. بالکل ایسا ہی ہے بھائی. یہ تو کل بنا لیں گے تو آپ کو روک لیں گے کیا ان کو؟ روک بھی نہیں سکتے بھائی. جو یہ باتیں کرتے ہیں روک سکے کیا؟ آج تک بنا ہی لی نا انہوں نے. صحیح ہے. تو اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان پہ آپ نظر رکھیے, سوشل میڈیا ان پر نظر رکھے, میڈیا, پولیٹیکل پارٹیز, کیا پتہ وہ کر لیں. صحیح. کیا پتہ ڈھنگ سے کر لیں بھائی, کیا پتہ زرعی انقلاب 2 آ جائے. میں یہ بات لکھ چکا ہوں فیس بک پہ کئی مہینے یا پتہ نہیں سال پہلے, کہ ملک کو دوبارہ سے ایک زرعی انقلاب کی, گرین ریولوشن کی ضرورت ہے. میں نہیں لکھ کر میں کہہ چکا, ہمارے محترم حافظ وسیم محمد خان صاحب ہیں, جی جی, انہوں نے, ان سے میری ہوتی رہتی ڈسکشن صحیح ایگریکلچر کے اس پہ. انہوں نے کہا بھائی ایگریکلچر ریولوشن کی ضرورت ہے, جو 60 کے دہائی میں آیا تھا اس کو آنا چاہیے. اگر نہیں آئے گا تو آپ کو فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز لاحق ہو جائیں گے. صحیح. تو سمپل سی بات ہے بھائی, آپ اچھا کام کریں گے, کوئی اچھا کام کرے گا, میرے ایسا آدمی تو اس کی حمایت کرے گا, الا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس کی نیت خرابی ہے یا کام صحیح نہیں ہو رہا. صحیح. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دیکھیے عام آدمی کو جو ہے نا بڑی مایوسی ہے. اچھا. انسرٹینٹی بہت ہے, لوگ باہر جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. بالکل. نوجوان سخت مایوس ہے پاکستان کے حال سے بھی, مستقبل سے بھی. بالکل. تو اس میں ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو نا روزگار کی طرف لگایا جائے, ایگریکلچر پہ کام کیا جائے. بالکل. اور تھوڑی سی سوچ کو پازیٹیو کیا جائے. ہر بات کی برائی کرنا, تنقید کرنا, وہ کر لیں گے جب کرنا ہوگا تو. صحیح. اصل میں ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ یہ بھی ہے نا, تاثر یہ بنا ہے کہ اب تک جتنے پروجیکٹ لانچ ہوئے نا, اور مطلب فوج کی نگرانی وہ تقریباً تمام فیل ہو گئے. تو لوگوں کو ایک وہ ہو جاتا ہے نا کہ یار مطلب آپ تازہ ترین بھی ایک آپ کا پروجیکٹ لانچ ہوا, وہ بھی لانچ فیل ہو گیا ہے. اس سے پہلے بھی جتنے ہم پروجیکٹس دیکھتے ہوئے آتے رہے ہیں وہ فیلئر کی طرف ہی گئے. تو جب اتنے اگر آپ فیل پروجیکٹ ہوں آپ کے, تو پھر لوگوں کا اعتماد تو آٹومیٹکلی ٹوٹ جائے گا نا. جو انہوں نے تجربہ کیا, ظاہر ہے کہ وہ فیلئر میں گیا, یا تاثر ہے کہ فیلئر میں گیا, ظاہر ہے اس پہ تبصرہ کرنا بیکار ہے, اس لیے کہ ہمارا موضوع نہیں ہے نا سیاست. بات یہ ہے کہ آج کسی کے پاس پیسے ہوں تو وہ کہاں مکان خریدنا چاہتے ہیں؟ عسکری میں. جی ہاں, ڈی ایچ اے میں, بحریہ میں نا. تو نہیں, بحریہ چھوڑ دیں, بحریہ تو مطلب انڈائریکٹ پروجیکٹ ہے نا. صحیح. بھائی ڈائریکٹلی کراچی میں ملیر کینٹ میں رہنا چاہتا ہے آدمی, کیوں رہنا چاہتا ہے بھائی اگر فیلئر ہے تو؟ صحیح ہے. اس کا مطلب جہاں جو اتنے سارے فوج کے تو بے شمار ادارے ہیں نا, کمرشل ادارے, تو بھائی اگر وہ فیلئر ہیں تو اتنے سارے ادارے چلا رہے ہیں نا وہ کامیابی کے ساتھ. ایسا نہیں ہے. صحیح. دیکھیے فوج ایک حقیقت ہے. صحیح. ہمیں اچھی لگتی ہو نہ لگتی ہو, وہ ایک حقیقت ہے. صحیح ہے.
اس کے پاس وسائل ہیں, اس کے پاس ایک منظم فورس ہے, اس کے پاس طاقت ہے. اس طاقت کو آپ نے کس کام پہ لگانا ہے؟ پولیٹیکل تجربات پہ لگانا ہے, آپ نے ڈی ایچ اے پہ لگانا ہے, یا آپ نے ایگریکلچر جیسے بنیادی شعبے پہ لگانا ہے؟ عوام کا کام ہے, میڈیا کا کام ہے کہ نظر رکھیں. اچھا بھائی نظر تو آپ اپنے بچے پہ نہیں رکھو, وہ خراب ہو جائے گا. صحیح ہے. تو نظر رکھیے یار, صحیح ہے. جہاں غلط ہو وہاں تنقید کیجیے, ہاں لیکن تجربہ تو کرنے دیجیے. اس لیے کہ اچھا ہم فرض کرو ہم تنقید کریں تو کیا رک جائیں گے؟ وہ ہاں نہیں, روکنا تو خیر نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, ایک چیز کو رکنا تو نہیں ہے. نہیں رکیں گے, وہ انہوں نے کرنا ہے, انہوں نے سوچ لیا انہوں نے کرنا ہے. اس میں دیکھیے قرآن کا حکم بھی کیا ہے نا, اچھے کام میں تعاون کریں, خراب کام میں آپ رکاوٹ ڈالیے, روکیں اس کو, اپنی طاقت جتنی طاقت ہے. میرا خیال ہے کہ اس انیشیٹو کے پیچھے اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ بعض کام کرنے پڑتے ہیں ایز اے قوم. صحیح ہے. نہیں کریں گے تو بھوک مریں گے کیا بھائی, کیا کریں گے؟ بات صحیح ہے بالکل. پھر تو آپ کا ملک ہی فیل ہو جائے گا نا, ریاست فیل ہو جائے گی. صحیح ہے. تو کیا ملک کا سب سے طاقتور ادارہ, ریاستی ادارہ, یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ ریاست ناکام ہو جائے؟ بالکل نہیں کرے گا یقیناً. تو پھر صحیح. تو اب جو ہے نا, اچھا ایگریکلچر میں, ہاں دیکھیے اگر ایگریکلچر میں کوآپریٹ فارمنگ کے نام پر ایسے تجربات کیے جائیں جس سے کسان کو فائدہ نہ ہو, ہاں, تو پھر اس کی مخالفت کی جانی چاہیے. صحیح. زراعت میں ہر وہ کام کرنا چاہیے, ہر ادارے کو کرنا چاہیے, یا سو کام ہو نہ ہو یہ تو بحث ہی بیکار ہے نا. اچھا, اصل بات یہ ہے کہ بھائی کسان کو فائدہ ہونا چاہیے, کسان کو. صحیح ہے. تو اس پروجیکٹ کے نتیجے میں کسان کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کی کامیابی کا جو دار و مدار ہے اس بات پر ہے کہ زراعت کسان کے لیے ہے, ایک عام غریب کسان کو اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ پھر فوج کی ذمہ داری ہے, جرنلسٹ کی جو ذمہ داران ہیں نا اس کی, وہ میک شیور کریں اس بات کو کہ فائدہ ہوگا, کسان کو فائدہ ہوگا. کسان یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تو فائدہ ہو نہیں رہا, صحیح ہے, تو پھر بیکار ہے. صحیح صحیح. اگر اس پروجیکٹ کے نتیجے میں ملک کے ایک عام کسان کو فائدہ نہیں ہوا تو پھر ایسے پروجیکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں نا, جو بھی پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں پاکستان میں, جہاں پر بھی اس کے اندر کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس کا فائدہ عوام کو ہی ہوگا, لیکن الٹیمیٹ جب اس کو 5 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد جس بھی پروجیکٹ کو اٹھا کے دیکھا گیا تو بعد میں نظر یہ آیا کہ عوام کو فائدہ نہیں ہوا. اچھا یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیے خطہ کلامی کروں آپ کے میں, اصل میں زراعت جو ہے نا وہ بڑی ڈفرینٹ بال گیم ہے. صحیح. ہم شہریوں کو کہاں پلے پڑتے ہیں؟ بالکل نہیں پڑتی بھائی. زراعت میں بھائی جان, زراعت میں 20 سال 15 سال کی کہانی نہیں ہے سر. اچھا, زراعت تو 6 مہینے کی کہانی ہے, 4 مہینے کی کہانی ہے. فصل کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ آج گندم لگائیں 6 مہینے میں کاٹ لیں. صحیح. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ایسا ہی. تو زراعت میں جو ہے نا یہ بڑا دیکھیں, یہ وہ ہے جو آپ کی عزت آپ نے اسٹیک پہ لگا دی ہے. اچھا, ملک کے ایک طاقتور ادارے نے اپنی عزت اسٹیک پہ لگا دی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے. صحیح. 6 مہینے سال کے اندر نتائج سامنے آ جانے چاہیے. صحیح ہے. کسان کو آج سے سال بعد کہنا چاہیے کہ ہاں جی مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اس سے. اچھا, یہ کہاں 20 سال کی کہانی ہے. زراعت کا مطلب ہے 6 مہینے کی فصل, اور جو باغات ہیں 4 سال 5 سال کی فصل. صحیح ہے. تو یہ کوئی 20 سال کی کہانی نہیں ہے بھائی. اس پروجیکٹ میں تو نتائج آئیں گے یا پازیٹیو یا نیگیٹو 6 مہینے کے بعد. 6 مہینے کے بعد کسان چیخیں مار رہا ہوگا یا خوشی سے مسکرا رہا ہوگا. صحیح ہے, دیکھ لیجیے گا. چلے آپ کے یعنی کے مطابق ایک دفعہ ٹائم دینا چاہیے, ایک موقع دینا چاہیے. اگر فوج جہاں آپ کو دلیا کھلا رہی ہے, جو ہے وہ کارن فلیکس کھلا رہی ہے صبح ناشتے میں, جام جلی, انڈے ڈبل روٹی, مکھن کھلا رہی ہے, وہ آپ کو ملیر کینٹ میں بنگلہ بھی دے رہی ہے, ملیر کینٹ میں بنگلہ بھی دے رہی ہے, خوشی خوشی. اس کے علاوہ بھی آپ بہت سارے کام کر رہی ہے, کوئی تنقید نہیں کرتا, وہاں کوئی تنقید نہیں کر رہا, ہر پارٹی کا بندہ رہتا ہے وہاں, کارن فلیکس پہ بھی کوئی تنقید نہیں, ہر پارٹی کا بندہ رہتا ہے نا. ایسا ہی. پھر ٹھیک ہے, چلے آپ کی خواہش کے مطابق دیکھتے ہیں. میری خواہش دیکھیں, میری خواہش سے تو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے بھائی. صحیح صحیح. میری خواہش سے نہیں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ملک کی بڑی این جی اوز, صحیح ہے, آپ دیکھیں نا ہزاروں این جی اوز ہیں, ہزاروں این جی اوز, چھوٹی بڑی. کوئی ایگریکلچر پہ کام کرتا ہے کیا؟ یہ کون سی عقل کا کارنامہ ہے کہ ملک کے روزگار کے سب سے بڑے سیکٹر پہ آپ کام نہ کریں؟ اس کا مطلب آپ لوگوں کو خیرات بانٹنا چاہتے ہیں, لوگوں کو خیرات کی لائنوں میں لگانا چاہتے ہیں. صحیح. کیا چاہتے ہیں بھائی؟ صحیح صحیح صحیح. پوچھیں نا بڑی این جی اوز سے آپ کہ کیوں نہیں کرتے ایگریکلچر پہ کام؟ بالکل. اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں لوگ بھکاری بنے رہیں, آپ کی درخواستیں دیتے رہیں آپ کے سامنے آ کے کہ میرے اماں کا علاج کرا دو, ابا کا علاج کرا دو, میرے بچوں کی تعلیم کا خرچہ. آپ انہیں خود کفیل اور روزگار سے لگانا کیوں نہیں چاہتے؟ صحیح. دوسرا ایک مسئلہ اور ہے, دیکھیے میں ایمفیسائز اس لیے کرتا ہوں ایگریکلچر پہ, گو کہ میرا شعبہ نہیں ہے یہ. صحیح ہے. لیکن کامن سینس تو ہر بندے میں ہوتی ہے نا یار. بالکل ایسا ہی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں بھائی لوگ, اصل میں بتاؤں, لوگ تھوڑا سا
नरम दिली से सोचें ना तो मसाइल का हल उनको नज़र आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही। आप मुझे बताइए कि पहाड़ी इलाकों से KPK से कराची क्या करने आते हैं लोग? फिल्मी हीरो बनने आते हैं क्या? रोज़गार के लिए आते हैं, मजदूरी के लिए आते हैं ना भाई। किन हालों में रहते हैं? सही है। फैमिली वहाँ रह रही है, बंदा बीमार पड़ जाता तो कोई पूछने वाला नहीं होता यार। ऐसा ही ऐसा ही। वो इसलिए आते हैं भाई कि वहाँ रोज़गार ही नहीं है। सही है। कहाँ है रोज़गार? पहाड़ी इलाकों में इंडस्ट्री है वहाँ पर क्या? सही है। वो देखिए वहाँ रोज़गार का ज़रिया या तो माइनिंग है, सही है, कि मादनियात हैं। अल्लाह ताला ने मादनियात को निकालने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा है भाई। सही आप जाएं देखें जाके एबटाबाद साइड पर जहांगीर तरीन साहब की माइन लगी हुई हैं, फलां की माइन लगी हुई हैं। आम आदमी कहाँ से निकाल? मकामी बंदे की किसकी माइन होती है? वो भी करोड़पति लोगों की होती है ना। सही है। आम आदमी तो नहीं ले सकता ना माइनिंग के अंदर काम। अब क्या रह गया? अब ये कि दरख्त लगा ले या थोड़े बहुत दरिया से पानी खींचे और फसलें लगा ले। ठीक है। अब देखिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को साइंटिफिकली डेवलप किया जाए तो भाई रोज़गार मिल जाएगा। वो क्यों आएगा कराची यार? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको अगर कराची में आबादी का, कराची लाहौर वालों को करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इन्फ्लक्स रोकें कराची की तरफ, सही, आबादी का बहाव रोकें, सही है, कंट्रोल करें, तो इसका तरीका यही है कि आप उन आबादियों में ना, उन पहाड़ों में, उन सहराओं में इज़्ज़तदार रोज़गार का बंदोबस्त करें। और एग्रीकल्चर इसके लिए बेहतरीन चीज़ है। उनको रोज़गार लग जाएगा भाई। कौन आएगा? देखिए ना, अगर कराची वालों को रोज़गार मिल रहा होता दुबई जाते क्या हो, कि सऊदी अरब जाते क्या हो? सही बात। कौन जाना चाहता है अपने बीवी बच्चों को छोड़ के यार? प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर अमेरिका से एक गवर्नमेंट आती है ना, एक साहब आएंगे शौकत अजीज़, एक साहब आएंगे फलां, एक साहब आएंगे धमाका, और वो आके आपकी सारी नेचुरल गैस की ऐसी की तैसी करके चले जाएंगे। वन फाइन मॉर्निंग वो आएंगे, एक दिन चले जाएंगे, आपकी गैस ख़त्म हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ भाई। अब कौन पूछेगा उनको? सही है। तो हमें जो है ना मकामी हल तलाश करने चाहिए, और एग्रीकल्चर तो बहुत मकामी हल है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाए तो मेरे ख्याल में जो कराची में मकामी गैर मकामी की लड़ाई शुरू हो गई, ये भी कंट्रोल हो जाएगी ना? ये लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए सच्ची। ये कंट्रोल हो जाएगी ना, फिर गैर मकामियों को वही रोज़गार मिल जाएगा। ये तो खैर कोई मौजू ही नहीं है। सही भाई मेरे देखें, असल मौजू है रोज़गार। सही है, असल मौजू है रोज़गार। तो रोज़गार के लिए तो आते हैं लोग कराची। एग्रीकल्चर की बात देखिए, हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं ना। सही। तो हम फ़िलहाल तो इस पे फोकस करें, कराची पे तो हम बाद में इंशाल्लाह करेंगे आपसे। सही। फ़िलहाल तो ये है कि एग्रीकल्चर में क्या मौक़े हैं। अब देखिए पाकिस्तान में, मैं जैतून की थोड़ी सी बात करते हैं। सही, ठीक है ना, क्योंकि ये जैतून पे भी आपका एक बहुत अच्छा बिल्कुल ट्रेडमार्क है जैतून। अच्छा, इससे पहले मैं आपके बात काट के एक सवाल ऐड कर देता हूँ। अभी आपने कराची के हवाले से भी एक दफ़ा ये कहीं लिख के शायद फेसबुक पे छोड़ा था कुछ, के इस सिलसिले में कि आपका कहना है कि कराची में जैतून के दरख्त लगाए जाएँ। तो कराची में जैतून के दरख्तों की क्या अभी क्या मतलब, मुझे उसका कोई सेंस समझ में नहीं कि कराची में जैतून के, हमने तो नहीं देखे कराची में जैतून के दरख्त, या अगर होते हैं कहीं तो मतलब जैतून के दरख्त। हाँ, मुझे एक बात बताइए, आपके कराची में सफ़ेदे के दरख्त लगाए जाएँ? लगाए गए ना? जी हाँ, लगाए गए। देखे आपने? हाँ लगे थे हमारे। क्या सेंस यार? लगे कराची में कोनो कागज़ लगाए जाए, उसी क्या सेंस ही भाई? सही है भाई। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो तो सेंस है। हाँ भाई देखिए बात क्या है, दरख्त आप क्यों लगाते हैं? दरख्त आप क्यों लगाते हैं? दरख्त तो इसलिए लगाते हैं ना कि माहौल बेहतर हो, आपको ऑक्सीजन मिले, आपको अच्छा लगे, ग्रीनरी हो। सही है। बीमारियां कम हो। ऐसा ही है। जो दरख्तों की सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। सही है। जैतून का दरख्त हमने कराची यूनिवर्सिटी में आप ही के इदारे में लगाए थे। जी। जैतून का दरख्त जो है ना वो पूरे साल ग्रीन रहता है। सही। उसके पत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, पत्ते बड़ा चमकदार पत्ते होते हैं वो। अच्छा। मैंने कई लेबनान वगैरह में देखा, यहाँ पाकिस्तान में जो धूप पड़ती है तो बड़े चमकते हैं पत्ते उसके। सही। एक ऐसा दरख्त जो पूरे साल ग्रीन रहता है, जिसके पत्तों से आप ग्रीन टी बना सकते हैं, बड़ी अच्छी हाई क्वालिटी, ठीक है, मज़े में भी और इंग्रेडिएंट वाइज भी हेल्दी, तो वो बना सकते हैं आप। तो उन दरख्तों को लगाएं यार, पार्कों में, सड़कों पे, जहाँ मौका मिले ना जैतून के दरख्त लगाएं। फल नहीं देगा। अच्छा। हाँ, फल नहीं देगा, इसलिए कि जैतून के दरख्त को फल देने के लिए 300 घंटे चिलिंग आवर्स रिक्वायर्ड हैं। अच्छा। चिलिंग आवर का मतलब है सर्दियों में टेम्परेचर जो है माइनस तक चला जाए। नहीं, माइनस नहीं, 0 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं चिलिंग आवर्स। अच्छा। ठीक है। 300 घंटे चाहिए। कराची में तो 0 डिग्री कभी कभी आता है ना। बिल्कुल आता है। तो कोई बात नहीं। तो भाई ये कोनो कार्पस कौन सा फल देता है यार? सही है। और ये सफ़ेदा कौन सा फल देता है? सही। और पार्कों में फलों के दरख्त का क्या काम है? हाँ, सही भाई है। आप जैतून के दरख्त लगाएं। देखिए पार्कों में, मैं
اس سے پہلے بھی کہیں لکھ بھی چکا ہوں کہ کون سے درخت لگائے جائیں. ہاں 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 یہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کے لیے بڑے پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے. ایک سمپل کامن سینس ہے. صحیح ہے. کامن سینس یہ کہتی ہے کہ بھائی پارکوں میں میڈیم سائز کے درخت لگائے جائیں. اچھا. دیکھیں ایک چھوٹا درخت ہے, ایک بہت لمبا اونچا درخت ہے, پیپل کا درخت ہے, سرس کا درخت ہے, وہ جناب ساری تاروں واروں کو توڑ پھوڑ کے آگے چلا جائے گا, اس کو نہ لگائیں بھائی. ٹھیک ہے. شہر میں نا میڈیم سائز کے پھولوں والے درخت لگائے جائیں, پھولوں والے. ٹھیک ہے. اس شہر کو نا پھولوں کا شہر بنایا جائے. اب دھول کا شہر ہے, مٹی کا شہر ہے, کنکریٹ کا جنگل ہے, اور بھی چیزوں کا شہر ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, پورشنز کا شہر ہے, مطلب قبضہ مافیا کا شہر ہے. اس کو بھائی پھولوں کا شہر بنایا جائے. میئر صاحب آئے ہیں, ہمارے ٹاؤن کے چیئرمین آئے ہیں, نئی بلدیہ آئی ہے. بالکل ایسی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ اپنا کوئی حق ادا کر سکیں کراچی کا. بھائی بڑا قرض ہے کراچی کا ہم پر, یہ ہمارا شہر ہے. صحیح. یہاں کے پارکوں میں نا یہاں کے جو سرکاری مالی ہیں, جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں, بڑے افسران جو ہوتے ہیں نا, جی ان کو چاہیے کہ کامن سینس استعمال کریں, تھوڑی پڑھائی لکھائی کر لیا کریں یار. مثال کے طور پہ دیکھیں گل مہر ہے, لگ رہا ہے کراچی میں, لگ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا گل مہر کے. جی گل مہر کے درخت لگائیں. ٹھیک ہے. آپ کچنار لگائیں. کچنار تو دلی برادری والے کھاتے بھی ہیں, اس کے پھول جو ہے. اچھا. ایک سبزی بنتی ہے اس سے, بڑا خوبصورت پھول ہوتا ہے, بہت زبردست, بہت اچھا. اس کے علاوہ آپ جو ہے نا املتاس لگائیں. صحیح. ہاں املتاس کا تو پودا بڑا خوبصورت سا کراچی یونیورسٹی میں ہم نے بہت دیکھا ہے, پیلے پیلے اس کے. ایک ہوتا ہے باٹل برش. اچھا. ہاں, وہ لال رنگ کے پھول آتے ہیں, بہت سستا پودا مل جاتا ہے. اچھا. باٹل برش. جکرانڈا ہے, وہ لگایا جائے. بلو کلر کے پھول آتے ہیں, یہ کراچی زو میں لگا ہوا ہے درخت اس کا. بہت زبردست درخت ہے, وہ خوبصورت پھول آتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے نا تبوبیا لگائیں, آپ جو ہے نا افریقن ٹیولپ ٹری لگائیں, آپ جو ہے وہ کاسیا نوڈوسا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں فائکس کی بہت ساری ورائٹیز. پھول نہیں آئے گا لیکن ایک اچھا, ایک ایسے پودے ہوتے ہیں, بڑے بڑے درخت بن جاتے ہیں. چھوٹے پودے بھی خوبصورت لگتے ہیں, کاٹ واٹ کے آپ ذرا شیپ دے دیں ان کو. پام کی بہت ساری ورائٹیز ہیں. یہ جو ڈیٹ پام بھی پام ہے نا, کھجور کا درخت جو ہے, اس کے علاوہ بہت ساری پام کی ورائٹیز ہیں. کھجور کے درخت تو لگے ہیں نا میرے خیال میں میئر نے بھی لگوائے ہیں, اس سے پہلے بھی لگتے رہے ایڈمنسٹریٹر صاحب. ہم نے بھی دیے نا ان کو بہت سارے. جب مرتضی وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر تھے تو ان کو ہم نے بڑے بڑے درخت جو امریکن ایمبیسی کے سامنے لگے ہوئے ہیں, یا یہ جو کڈنی ہل پارک میں لگے ہوئے ہیں, یہ ڈاکٹر سیف کو ہم نے ڈونیشن میں دیے تھے. یہ جو حسن اسکوائر کے سامنے ہے, جیل روڈ کے سامنے ہے نا, یہ ہم نے دعا فاؤنڈیشن دیے ہیں. دعا فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ ہم نے خیرپور سے منگوائے تھے, بڑے بڑے درخت, 10,000 روپے کا ایک آیا تھا. ابھی ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد میں بھی لگے شاید, یہ ان کے وہ بھنگوار صاحب انہوں نے لگوائے ہیں. جی. اصل میں دیکھیں وداؤٹ پلاننگ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اچھا. جہاں مرضی یہ لگا دیں, جہاں مرضی وہ لگا دیں. بھائی ایک ماسٹر پلان بنے. صحیح ہے. ہر پارک کا نا, ہر پارک کا ایک پلان بنے. اچھا. ایک لینڈسکیپ بنے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. کہ بھائی اس پارک میں کتنے فاصلے سے, دیکھیں کیا ہوتا ہے, نیم کے 2 درخت لگا دیے 3 فٹ کے فاصلے سے. یار اللہ کا خوف کرو بھائی. اچھا. اتنی جہالت کہ نیم کے درخت 3 فٹ پہ لگا دیے. صحیح ہے. بھائی کیوں لگا دیے یار, آپ نے جنگل بنانا ہے, کیا کرنا ہے. صحیح ہے. شہر میں جنگل نہیں بنانا ہے بھائی, شہر پارک بنانے ہیں, اور پارک بنے ہوئے ہیں. صحیح ہے. پارک تو نعمت اپنا ہمارے عبدالستار افغانی صاحب کے دور میں سارے پارکوں میں باؤنڈری وال بن چکے تھے الحمدللہ. اللہ جنت نصیب کرے ان کو. صحیح. بڑے ویژن کے آدمی تھے, بہت بڑے آدمی تھے. صحیح. انہوں نے سارے خالی پلاٹوں پہ قبضے سے بچانے کے لیے نا اپنے ہی دور میں, یہ مہنتی صاحب تھے, اخلاق صاحب, مظفر ہاشمی صاحب, یہ ہمارے محسنین ہیں نا شہر کے. اس دور میں بھی قبضے ہو رہے تھے کیا؟ سر قبضے تو 47 سے ہو رہے ہیں کراچی میں. تو انہوں نے جناب جو ہے نا بنوا دیے. ٹھیک ہے. اب اسے پودے لگانے تھے. اب یار پودے آپ کونوں کاپس سے بھر دے تو آپ کا مسئلہ ہے بھائی. ان کا تو بیچاروں کا آپ دیکھا نا, نعمت اللہ صاحب نے ماڈل پارک بنا دیے. صحیح. کیا اشر ہوا. ہاں سب ختم ہی ہوگا. ہیروئن بیٹھے ہیروئن پی رہے ہیں. جہاں لوگوں نے خود یہ کیا کہ نہیں یار ہمارا پارک ہے, ہم کیوں قبضہ ہونے دیں. صحیح. بچا لیے, ورنہ تو سب. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ چلیں ایک اچھا مشورہ دے رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے ابھی میئر صاحب بھی ابھی الیکٹڈ ہیں, چیئرمین ٹاؤن وغیرہ. مفت کے مشورے کون سنتا ہے بھائی. ہاں یہی میں سوال کرنے والا تھا کہ مطلب ان کو ایک اعتراض یہ بھی ہے, بہت سارے لوگوں نے آپ جب فیس بک وغیرہ پہ بھی بات کی کہ بھائی آپ کیوں بتا رہے ہیں, مطلب کیا زراعت کے جو محکمے ہیں یا سٹی گورنمنٹ کے اندر لوگ اس قابل نہیں ہیں, اہل نہیں ہیں, ان کو خود سینس نہیں ہے کہ کیا لگانا چاہیے. ایسی بات ہے پڑھے لکھے لوگ آتے ہوں گے, کہیں باہر سے بھی آتے ہوں گے, یونیورسٹیز سے بھی آتے ہوں گے, وہ یہ پریشان ہے. ایک سوال ہے مطلب کہ ڈاکٹر فیاض عالم کو کائے کی پریشانی ہے بھائی, مطلب آپ وہ خود فیصلہ لیں گے, مطلب کراچی کے حوالے سے ان کو خود فیصلہ, ان کو بھی عقل ہونی چاہیے. مرتضی وہاب صاحب میرے خیال میں باہر پڑھے ہیں, بیرسٹر ہیں ماشاء اللہ سے. اس کے علاوہ اور بھی جو دیگر لوگ ہیں وہ کوئی میرے خیال میں معمولی پڑھے لکھے لوگ تو نہیں ہیں, کم تو نہیں جانتے ساری چیزوں کو.
آپ کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ مطلب ان کو یہ بتانا کیوں ضروری پڑ رہا ہے کہ یہ لگایا جائے؟ ان کو خود یہ چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کیا؟ اصل میں دیکھیے بات یہ ہے، نہ میں، نہ آپ، نہ مرتضیٰ وہاب، نہ کچھ اور، ٹھیک ہے، ناقل کل تو کوئی بھی نہیں ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنے کام مشورے سے کیا کرو، صحیح یہی فرمایا نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو مشورہ بھائی دینا ہمارا کام ہے، صحیح ہے، قبول کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے، صحیح ٹھیک ہے. اگر میں کوئی ایسا مشورہ دے رہا ہوں جو ٹیکنیکلی غلط ہے تو اس کو چیلنج کر دیا جائے، ٹھیک ہے. اور اگر میں کوئی ایسا مشورہ دے رہا ہوں جس کا فائدہ ہے شہر کو، ملک کو، تو وہ کیا جائے. دیکھیے مثال اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں نا جو زیتون کے درخت ہیں وہ پہلی دفعہ راول پنڈی میں ایک انگریز نے لگائے تھے 1866 میں. اچھا، ڈاکومنٹڈ ہے، ریسرچ اس پر کافی ساری موجود ہے. آج کیا سال چل رہا ہے؟ 2023. کتنے سال ہو گئے؟ 200 سال سے تقریباً 150 سال تو ہو گئے نا کم از کم تقریباً. تو 150 سال میں کیا پاکستان میں کلٹیویشن شروع ہو گئی آلیو کی؟ نہیں ہوئی. صحیح ہے. عمران خان صاحب تھے جن کا نام لے پابندی ہے، وہاں پہ تو نہیں عائد ہوتی پابندی. صحیح ہے، ایسا نہ آپ پہ آ جائے کہیں. نہیں، سوشل میڈیا پہ پابندی نہیں ہوتی ہے. ہو کیئرس یار. اچھا، بات یہ بھائی کہ انہوں نے 2013 میں دیکھیں ان کے جو چاہنے والے ہیں نا وہ مائنڈ کریں گے کہ یار ڈاکٹر فیاض تنقید کر رہے ہیں جب وہ برائی میں آئے ہوئے. میں تنقید نہیں کر رہا، میں ریالٹی بتا رہا ہوں. صحیح ہے، اس کو آپ چیک کر لیں. صحیح ہے. 2013 میں ان کی گورنمنٹ آئی، 18 میں 2013 میں آئی نا صوبے میں بھائی. خیبر پختونخوا کی. اچھا، آپ 3.5 سال کیوں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ صحیح صحیح صحیح. بھائی کے پی کے میں گورنمنٹ ہماری تو نہیں تھی نا، ہم تو چھوٹا سا پارٹ تھے اس کا. صحیح ہے. 2013 میں ان کی گورنمنٹ آئی، ٹھیک ہے. انہوں نے بلین ٹری سونامی شروع کیا. بالکل. 1% آلف تھا اس کے اندر. اچھا، جی اس کی بھائی اس کی آڈٹ رپورٹس ہیں، تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوا 2017 میں. پڑھ لیں نکال کے اس کو، دیکھ لیں کہ آلف تھا کہ نہیں تھا اس کے اندر. ٹھیک ہے، نہیں تھا. اچھا، میں پورے اعتماد سے 100% درست معلومات دے رہا ہوں. تو پھر کیا تھا؟ وہ چھوڑ دیں آپ. اچھا، کیا تھا وہ چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے نا. درخت لگائے گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، بلین ٹری سونامی میں لاکھوں کروڑوں درخت لگائے گئے. اور یہ الزامات غلط ہیں کہ کرپشن ہوئی فلاں. کرپشن تو ہر کام میں پاکستان میں ہوتی ہے نا، وہ تو ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے، ٹھیک ہے. لیکن زیتون بلین ٹری سونامی میں شامل نہیں تھا. اچھا، اکتوبر 2020 میں جب میری ویڈیوز وائرل ہوئیں، جب ہارون رشید صاحب نے مجھے ایک بات بتاؤ نا کہ ہارون رشید صاحب تو اتنے سینئر صحافی ہیں. جی ہاں. تو ان کے پروگرام میں جو سوالات انہوں نے پوچھے اور جو میں نے جواب دیے وہ تو موجود ہے نا میڈیا پہ، تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. کامران خان صاحب کتنے بڑے صحافی ہیں، صحیح ہے. انہوں نے مجھے بلایا، ان کی ویڈیو بے تحاشا وائرل ہوئی. ہاں بے شک. پھر بلین ٹری سونامی کے جو انچارج تھے ان کا نام ہے ملک امین اسلم. اچھا. ان کا مجھے فون آیا کہ یار فیاض عالم تمہاری ویڈیو دیکھی ہے. بھائی یہ کیا ہے بھائی؟ میں تو اٹک کا رہنے والا ہوں اور میں بلین ٹری سونامی کا انچارج ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جنگلی زیتون میں گرافٹنگ ہو سکتی ہے. اچھا. میں نے کہا سر آپ جائیں نا، آپ جا کے دیکھ لیں. کہ جی یہاں تو لوگ کہتے نہیں ہو سکتی. صحیح. میں نے کہا سر مجھے کیا ضرورت ہے غلط بولو بھائی. میں جماعت اسلامی کا آدمی ہوں، مجھے جھوٹ ووٹ بولنے کی مجھے فائدہ کیا ہے؟ ہاں کہ میں خواہ میں نے کوئی میڈیا پہ آنا ہے، میں نے کوئی پیسے کمانے، کیا کرنا ہے یار. صحیح. آپ جائیے دیر لوور دیر جا کے دیکھ لیں. اچھا. وہ بڑے اسمارٹ آدمی ہے وہ. اچھا اچھا. ہاں بالکل صحیح. وہ غیر روایتی سیاست دان ہے وہ. اچھا. وہ پہنچ گیا جناب. صحیح. اور وہاں سے مجھے فون کیا اس نے کہ بھائی فیاض بھائی میں تو یہاں پہنچا ہوا ہوں چکدرا، تو کہاں پر آپ کا پروجیکٹ؟ میں نے کہا سر فلاں صاحب آپ کو لے لیں گے، آ کے دکھا دیں گے. ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. یہ بات ہے اکتوبر 2020 کے اینڈ کی. اچھا. 2020 کے اینڈ کی. 2013 جی 2013 سے کیلکولیٹ کر لیں آپ. صحیح ہے. 2013 میں گورنمنٹ آئی ہوئی ہے کے پی کے میں. صحیح ہے. پی ٹی آئی کی. اور یہ بات ہو رہی ہے 2020 کی. اچھا. 2020 کے اینڈ کی. صحیح. یعنی نیئرلی 2021. صحیح. اس کے بعد پھر انہوں نے پھر بتایا ہوگا جا کے، ظاہر ہے صحیح خان صاحب کو، دیگر لوگوں کو، کہ بھائی یہ تو ایک بالکل ہی عجیب ہی فلم دیکھ کے آ گیا ہوں میں تو یار. اچھا. اپنی آنکھوں سے. ہاں بھائی زیتون، جنگلی زیتون کا ذکر خان صاحب نے پہلی مرتبہ وزیرستان میں کیا 2021 میں. اچھا. بلین ٹری سونامی میں پروجیکٹ شامل ہوا زیتون کا 2021 میں. صحیح. ڈاکومنٹڈ ہے، نکال کے دیکھ لیں. صحیح صحیح. کیونکہ خان صاحب کی فالوئنگ بے شمار ہے نا. جب انہوں نے زیتون کا لفظ بولنا شروع کیا تھا پھر وہی چھا گئے جناب، ہر ایک نے زیتون شروع ہو گیا. اچھی بات ہے، فائدہ ہوا پاکستان کو. دیکھیے زیتون کے بارے میں لوگوں کی معلوم، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کام نہیں ہو رہا تھا. بھائی میں ان ماہرین سے ملا ہوں
جو 2001 سے کام کر رہے تھے، 99 سے کام کر رہے تھے. اچھا. کے پی کے میں ترناف فارم پہ ہمارے ڈاکٹر زر قریش سے میں ملا، احمد سید صاحب سے ملا، عظمت اوان صاحب سے ملا. یہاں چکوال میں تو ایک لسٹ ہے پوری. اچھا. ہاں بڑے بڑے زبردست قسم کے ماہرین زراعت ہیں بھائی. اچھا. اور یار یہ تو ہم تو وہ بدقسمت ترین لوگ ہیں جو اپنے محسنین کو پہچانتے ہی نہیں ہیں بھائی. صحیح. آپ حیران ہوں گے اس وقت پاکستان میں کوئی 56 لاکھ زیتون کے پودے لگ چکے ہیں. 56 لاکھ. اچھا. تو کس نے لگائے ہیں؟ صحیح. کوئی امریکہ سے تھوڑی آگے لگا کے چلا گیا شوکت عزیز. یہیں کے مقامی 100% مقامی ماہرین زراعت اور تھوڑا سا اٹالینس کا کنٹریبیوشن ہے. تھوڑا سا. جی انہوں نے کافی تعاون کیا ہے. ان کی مدد سے لگے نا پاکستان کی کیا وجہ ہے ویسے؟ انہوں نے پودے دیے ہیں. وہ بڑے اسمارٹ لوگ ہیں. وہ دیکھیں مختلف گورنمنٹ جو ہے نا دنیا کے تیسرے درجے کے جو ملک ہوتے ہیں، تیسرے درجے کے تو نہیں کہنا چاہیے، خراب لفظ ہے، یعنی تیسری دنیا کے جو ہیں جی ڈیولپنگ کنٹریز میں وہ اپنے پروجیکٹس کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ انسانیت کے ناطے وہ اقوام متحدہ کے رکن ہے. اٹلی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، نو ڈاؤٹ. میں ملا ہوں کئی اٹلی کے ماہرین جو ایگریکلچرز ہیں نا جی، زیتون والے ہیں، ڈاکٹر مارکو مارٹینی ہیں اور لوگ ہیں، وہ مستقل آتے رہتے ہیں پاکستان. جی بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں وہ. صحیح. لیکن بھائی پاکستان میں اگر آج 56 لاکھ زیتون کے پودے لگ چکے ہیں، 45,000 ایکڑ پہ، تو یہ معمولی بات ہے کیا؟ بالکل یقیناً. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سر آج تک پاکستان میں زیتون کے حوالے سے کسی ماہر زراعت کا کو کوئی صدارتی ایوارڈ نہیں ملا. اچھا. جی آج تک کوئی صدارتی ایوارڈ نہیں ہے کسی ماہرین زراعت کے لیے؟ پوچھ لیں کسی سے آپ. اچھا. مطلب یہ ہمارے ایوارڈ دینے والوں کی آنکھوں پہ کیا وہ پٹی بندی ہوتی ہے، وہ منہ کا ماسک کے منہ پہ رکھ لیتے ہیں، چشمے میں کہاں رکھ لیتے ہیں یار؟ کوئی عقل بقل نہیں ہے ان لوگوں کو. صحیح. یہ گورنر پنجاب سے میں ریکویسٹ کروں گا، گورنر کے پی سے، کہ بھائی تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کیا؟ اگر تمہارے یہ رویے رہیں گے تو کون کام کرنا چاہے گا ایگریکلچر میں؟ کون قوم کی خدمت کرنا چاہے گا؟ تم اداکاروں کو، صداکاروں کو، گلوکاروں کو، سب کو تم دیتے ہو ایوارڈ، تمہیں یہ نظر نہیں آتے؟ صحیح ہے. جو ملک کے 25 کروڑ لوگوں کی، 24 کروڑ لوگوں کی فوڈ سیکیورٹی کا بندوبست کر رہے ہیں، تمہیں یہ نظر نہیں آتے؟ بالکل. یہ ہمارے اصل محسنین ہیں. اور میں جانتا ہوں، دیکھیے کئی سارے ایگریکلچر کے ماہرین ہیں. اگر گورنر پنجاب اور گورنر کے پی کے وغیرہ جو ہے نا، ان کے نام معلوم کرنا چاہیں تو ہم فراہم کر دیں گے. لیکن خدا کے واسطے بھائی اپنی ترجیحات کو تو درست کریں نا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. عجیب و غریب لوگ ہیں یہ. مطلب ایگریکلچر سیکٹر بنیادی سیکٹر ہے، معیشت کی بیک بون ہے. آپ کسی کو ایوارڈ دینے کی بھی، کسی کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی ان لوگوں کو. لیکن چلے ڈاکٹر صاحب اتنا تو ہوا ہے نا کہ اب ایک چیز کو انہوں نے قبول کر لیا، اقدام اٹھایا ہے، امکان ہے، امید ہے کہ شاید اس کے اندر کچھ نہ کچھ بہتری. وہ امید بھی ہمیں نوجوانوں سے ہے. اچھا. جی جو اپنے پہاڑوں میں درخت لگا رہے ہیں، لگائیں گے انشاءاللہ. اصل امید نہ اس ملک کو نوجوانوں سے ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اور ظاہر ہے کہ ان این جی اوز سے جو 1 نمبر این جی اوز ہیں، ان پارٹیوں سے جو ملک سے مخلص ہیں، ظاہر ہے جو پیسے کمانے کے لیے سیاست نہیں کرتے. صحیح ہے. یہ سب مل جل کے کام کریں گے انشاءاللہ پاکستان میں زیتون کا انقلاب تو سامنے نظر آ رہا ہے بھائی. یہ واحد انقلاب نظر آ رہا ہے جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں بھائی. اچھا. پرووائڈڈ یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا، صحیح دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد جو نا ایگریکلچر بھی ڈیوالو ہو گیا ہے. اچھا. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کچھ نہ کچھ بجٹ ہے. صحیح. اس سال پی ایس ڈی پی میں فیڈرل گورنمنٹ نے اولیو کے کسی نئے پروجیکٹ کے لیے پیسہ نہیں رکھا. تو احسن اقبال صاحب ہیں، پتہ نہیں ان کی نظر سے کیسے رہ گیا یہ. اچھا. فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اولیو کے لیے جو ہے نا وہ ہر سال کچھ نہ کچھ پیسے رکھیں. صحیح. اور پروونشل گورنمنٹ کو بھی رکھنا پڑے گا کہ اولیو کے لیے پیسے لگائیں. صحیح ہے. ریسرچ کے ادارے بنائیں. اور انشاءاللہ 5 سال کے اندر پاکستان اولیو میں تو خود کفیل ہو جائے گا. باقی کسی چیز میں ہونا ہو اولیو میں ہو جائے گا بھائی. صحیح. اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمارا بھی کیونکہ تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم. صحیح. چلیں یہ تو خیر بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا اگر ایسا کوئی سلسلہ اگر آپ کی بدولت شروع ہو جاتا تو ایسی بات ہے کہیں نہ کہیں. ہماری بدولت کیا شروع ہونا ہے؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کراتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہم کوئی کام خود تھوڑی کرتے ہیں. دیکھیں نیکی کے کام کے بارے میں نا میں چاہتا ہوں ہمارے بچے، ہماری نئی نسل سمجھ جائے اچھی طریقے سے کہ نیکی کا کوئی کام خود نہیں کرتے آپ، اللہ کرواتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے آپ کو. صحیح ہے. نہ توفیق دے تو کچھ بھی نہیں، آپ تو ہل نہیں سکتے بھائی. ہاں بالکل ایسے ہی بے شک. تو اللہ نے توفیق دی ہے بھائی جان، اللہ نے توفیق دیے تو ہوئے ہیں، ہمارا کارنامہ نہیں ہے یہ. صحیح. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ڈاکٹر فیاض عالم کو کچھ سالوں بعد اولیو کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا. ڈاکٹر فیاض عالم کو اولیو کے ساتھ یاد رکھا جا سکتا ہے. یار لوگ بھول جاتے ہیں بھائی، کون کسی کو یاد رکھتا ہے یار. لوگ آپ کے لیے دعائیں دیں بس،
لوگ آپ لوگوں کے دلوں میں اپنے کم از کم آپ کے دل میں, ہمارے گھر والوں کے دل میں نہیں. آپ کا تو بیٹا وہ کہہ رہا ہے کوئی بابا ایسا تیل نکالیں جس سے کوئی فائدہ ہو. آپ تو پتہ نہیں آپ نے سرسوں کا تیل نکال لیا, آپ نے پتہ نہیں کون کون سے زمین سے آئل جو ہے نا, ایڈیبل آئل, جی جی جی, یہ بہت سنجیدہ ٹاپک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, اس پہ تو پورا ایک جو ہے نا گفتگو کی ضرورت ہے. ایڈیبل آئل جو ہے نا, اٹس اے ویری ویری سیریس ایشو. پاکستان کے لیے خاص طور پہ سر, پاکستان کے لیے ایڈیبل آئل جو ہے نا یہ پورا ایک موضوع ہے جی ہاں, جس پہ بات کرنی چاہیے. بہت سنجیدہ, بہت ہی اہم ترین موضوع ہے. چلیے بات کو ختم کرنے تک لے جانے کے لیے بس ایک دو چیزیں جو اور میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے, وہ یہ کہ ویسے سٹی گورنمنٹ بن گئی ہے, ظاہر سی بات ہے ہمیں کراچی کی بھی ساری چیزوں کو دیکھنا سمجھنا, آپ سے موقع بھی ملتا ہے اس حوالے سے. تو آپ کا کچھ رابطہ ہے میئر کراچی سے مرتضیٰ وہاب صاحب سے کہ اگر پودوں کے حوالے سے, ایسی باتیں سے باتیں کرنا تو کوئی حل نہیں ہے نا, اگر ایسا کوئی سلسلہ ہوتا ہے کہ پودے فراہم کیے جائیں یا آپ ان کو کوئی گائیڈنس دے سکیں یا آپ سے کوئی رابطہ, ایسا کوئی سلسلہ ہے؟ ویسے پہلے یہ بتائیں کوئی رابطہ ہے آپ کا ان کے ساتھ, کوئی بات چیت ہوتی بھی ہے یا مطلب صرف ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو چھیڑ سکتے ہیں؟ یہ ایک اور آپ نے کیا گوگلی کہیں گے یا یارکر کہیں گے کیا ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب سے میرا رابطہ اس وقت ہوا جب وہ انوائرمنٹ کے ایڈوائزر تھے. اچھا. اور رابطہ انہوں نے کیا تھا, میں نے نہیں کیا تھا. صحیح. ان کو چیف منسٹر نے کہا کہ بھئی یہ کون آدمی ہے جو یہ گورا کھیل پہ زیتون تلاش کرتا پھر رہا ہے. اچھا. یہ تلاش کر دیا ہے انفیکٹ, ٹھیک ہے جی, ان کا اپنا ضلع تھا, ان کو نہیں پتا تھا سی ایم صاحب کو. صحیح. تو انہوں نے پھر اپنے سیکریٹری صاحب جو محکمے کے سیکریٹری تھے ان کو بولا کہ یار ڈاکٹر فیاض کون ہے, تو ان کا دوست ہے ہمارے. ٹھیک ہے جی. تو اسلم غوری صاحب بہت ہی نفیس, بہت ہی اچھے افسر ہیں وہ. تو اسلم غوری نے مجھ سے رابطہ کیا, میں ان سے ملنے چلا. انہوں نے کہا بھائی مرتضیٰ صاحب سے ملنا, آپ چلے گئے جی, مل لیا ان سے. ٹھیک آدمی ہے, شریف آدمی ہے, ظاہر ہے یہ ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کے آدمی ہے. ہم تو ان کی والدہ کو جانتے تھے نا اصل میں. اچھا. جی جی. تو فوزیہ وہاب صاحبہ سٹی گورنمنٹ میں شاید آپ لوگوں کے نہیں, ان سے سلام دعا تھی میری. اچھا. جی جی. تو میں نے بتایا ان کو کہ بھائی آپ کی والدہ ماشاء اللہ ایک پولیٹیکل ورکر تھیں اور کمیٹڈ خاتون تھیں, تو ان سے کئی دفعہ رابطہ ہوا, سلام دعا ہوئی. تو خیر, تو وہ تھا اصل میں پام ٹریز کے حوالے سے, پام کی کلٹیویشن کے حوالے سے. لیکن وہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ایڈوائزر نہیں رہے, تو ان کا نمبر میرے پاس آ گیا, واٹس ایپ نمبر. اچھا. تو میں نے انہیں نا کراچی یونیورسٹی آنے کی دعوت دی. اچھا. کراچی یونیورسٹی میں ہم نے یہ پلانٹیشن شروع کی. تو میں نے کہا بھائی مرتضیٰ صاحب آپ انوائرمنٹ کے مشیر ہیں, تو آپ کراچی یونیورسٹی کو بھی دیکھیں نا یار, یہاں بھی آئیں, کچھ پلانٹیشن کے لیے ہیلپ کریں, کچھ اور بھی ہیلپ کریں. تو وہ خیر آ گئے. اچھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں جی میں فلاں دن جا رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا. وہ آئے, پھر مجھے میسج کیا, تو میں بھی چلا گیا, ظاہر ہے, سلام دعا ہوئی, ملاقات ہوئی. اس کے بعد سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے ان سے. اچھا. دیکھیے میں آپ کو پتہ ہے میں تو بہت کم لوگوں سے ملتا ہوں نا, آپ کو اندازہ ہے بھائی. سوشل میڈیا پہ ہونے کے بعد تو سوشل ہونا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو میں بہت کم لوگوں سے ملاقات نہیں مل پاتا, میں پر اصل میں زیادہ ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو ان سے میری کوئی ملاقات نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے آپ. اچھا. صحیح. ایک دفعہ دو ملاقاتیں ہیں جب وہ نہ وہ ایڈمنسٹریٹر تھے نہ وہ میئر تھے. ٹھیک ہے جی. باقی دیکھو یار آج کل بہت آسان ہے بات پہنچانا. صحیح. ہاں ایسی بات ہے, ایک واٹس ایپ پہ آپ کر دیں میسج کہ بھائی یہ ہونا چاہیے, دیٹس اٹ. صحیح. اختیار ان کے پاس ہے. صحیح ہے. اختیار ان کے پاس ہے نا, میرے پاس تو نہیں ہے. ہاں بالکل بے شک. ٹھیک ہے جی. کرنا ہے کریں, نہیں کرنا ہے نہیں کریں بھائی. ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا, اور درویش کی سزا کیا ہے. صحیح ہے. یہ پلانٹیشن کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اگر کسی کو کوئی ایڈوائس لینی ہے تو ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. صحیح ہے. نہیں لینی تو کوئی بات نہیں, ہمارے اپنے کام ہے یار. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا اور بھی سوال اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. مطلب پلانٹیشن کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں, سٹی گورنمنٹ میں بھی آپ لوگ کام کرتے رہے ہیں, ابھی موجودہ دور میں پھر ایسی وجہ کام شروع ہوگا. پلانٹیشن کے اوپر نا ایک بہت بڑا اعتراض بھی اٹھتا ہے, یعنی کہ سب سے زیادہ کرپٹ اگر کسی ادارے کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ سب سے زیادہ آسانی سے کرپشن اگر کہیں کی جا سکتی ہے تو وہ پلانٹیشن یا زراعت یا جو پودے یا باغات لگانے کا ہے. آپ نے پودے لگائے, آپ نے بتایا بارش ہو گئی, سب بہہ گیا, جل گئے, دھوپ پڑ گئی, جل گئے, ختم ہو گئے. مطلب آسان ترین کرپشن کا جو ادارہ ہو سکتا ہے. کیونکہ کراچی میں کچھ سالوں پہلے آپ کو شاید یاد بھی ہوگا, کوئی ایک کراچی باغات کے کوئی صاحب بھی تھے جن کے گھر پہ چھاپے واپے, جن دنوں یہ بہت زیادہ ایکٹیو تھی, نیب ویب کچھ سلسلہ, کوئی ان کے گھر سے جو واش روم میں بھی شاید ٹوائلٹ بھی جو تھا وہ شاید وہ جو تھا سونے کے برآمد ہوئے تھے, اور اس قسم کی کچھ چیزیں جو تھیں وہ. تو ایک یہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر پلانٹیشن کی طرف وہ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہوتا ہے اس پیسے کا تو حساب کتاب ہے ہی نہیں. مطلب آپ خدا پہ ڈال دیں, مطلب بارش ہو گئی, اب ہم نے تو پودے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, بارش آئی, ختم ہو گیا.
کہ آپ کیا کریں گے. تو مطلب یہ جو تاثر بھی ہوتا ہے کہ بھائی بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا کہیں نہ کہیں یہ والا مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے, تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے آپ اگر کوئی ایسا کوئی سلسلہ ہے تو؟ دیکھیے یار بات یہ ہے, اصل میں اتنا مائنڈ سیٹ کی بات ہے. ہاں, بات یہ ہے کہ آپ کوئی نیگیٹو بات پھیلا دیں, صحیح ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے, لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے اس کو بغیر کسی تصدیق کے پھیلانا شروع کر دیں گے. ہاں بھائی دیکھیے کراچی میں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی سرکاری افسر جو ہے نا اگر کرپشن کرنا چاہے تو بے پناہ مواقع ہیں اس کے لیے, صحیح ہے, کرتے ہیں, کیا کیا جائے. ظاہر ہے لوگوں کو حلال حرام کی تمیز ہی اس معاشرے میں ختم ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاؤں, ہم جب میٹرک انٹر میں تھے نا, جی تو اگر کوئی پولیس افسر ہوتا تھا فرض کرو, اچھا نہیں لگتا بولتے ہوئے یار, یا کسی ایسے سرکاری محکمے میں ہوتا تھا نا جو مثال کے طور پر جہاں رشوت کا بہت چلن ہے, تو ہمارے ابا جی کہتے تھے فلاں گھر پہ نا چائے نہیں پیا کرو. بھائی کیوں نہیں پیا کرو؟ تو صحیح پیسے صحیح نہیں ہیں اس کے. اچھا, یقین کریں آپ, ایون اگر کوئی سرکاری اسکول میں ٹیوشن پڑھاتا تھا اپنے ہی اسکول کے بچوں کو, لوگ مائنڈ کرتے تھے, بھائی نام لیتے تھے یار فلاں ٹیوشن پڑھاتا ہے. اچھا, تو ایک معاشرہ وہ تھا. ایک معاشرہ یہ ہے کہ بھئی مجھے پتہ ہے کہ انتہائی کرپٹ ترین افسر ہے وہ, دنیا کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, نیب میں جا چکا ہے, 3 دفعہ نیب سے ہو کے آیا ہے. مجھے کوئی تکلیف نہیں اس سے ملنے جلنے میں, اسے کھانے پینے میں ساتھ بیٹھ کے, تکلیف نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, معاشرہ بدل گیا بھائی. کرپشن جو ہے نا بہت آسان کام ہے, اور کرپشن کرنے والے کہیں بھی کر سکتے ہیں کرپشن. صحیح ہے, لیکن اصل میں دیکھیں کرپشن کو روکنے کے طریقے ہوتے ہیں. طریقہ یہ ہے, پارکوں میں نا, اول تو کراچی میں بارشیں ہوتی کب ہے بھائی کہ پودے بہہ جائیں آپ کے یہاں, تو بارش ہو ترستے ہم لوگ, یا ترس رہے ہیں نا, بارش کا دھوپ سے جل جائیں گے وہ, دھوپ سے نہیں جلتے یار. دیکھیے اصل میں جو بنیادی, میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ جو اصل قوت ہے نا معاشرے کی, نوجوان ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں, چھوٹا سا واقعہ جو پورے شہر میں اپلائی ہو سکتا ہے, پورے شہر میں. اچھا, ہمارے جو چیئرمین ہیں عامر خان, وہ خود بھی ایک ینگ آدمی ہے ظاہر ہے, ان کو ایک فون آیا, کسی نے فیس بک پہ رابطہ کیا, فیس بک پہ, جی عامر صاحب ہم دیکھتے ہیں آپ کے دعا فاؤنڈیشن کی ایکٹیویٹیز, میں دستگیر میں رہتا ہوں, یہاں نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں ایک پارک بنا تھا, وہ پارک بعد میں اجڑ گیا. صحیح ہے, بہت سارے پارک اجڑ گئے یار بعد میں, تو ٹھیک ہے نا. تو وہاں ہیرونچی بیٹھتے تھے, ایسی کی تیسی کر دی تھی انہوں نے, سب کو لگا دیا تھا لائن پہ جناب. اچھا جی, تو ہم نے ان کو بہرحال محلے کے لڑکے جمع ہوئے, اور اس میں کسی پارٹی واٹی کے لڑکے نہیں تھے, ہم نے ان کو مار کے بھگا دیا. اچھا جی, لیکن اب اس پارک کو ہم چاہتے ہیں بحال کرنا, تو مین مسئلہ اس میں پانی کا ہے. تو ہم کیسے کریں, آپ لوگ کو ہیلپ کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے. عامر نے مجھ سے کہا, میں چل کے دیکھتے ہیں یار, وہ بھی رہے گا یا خواہ کہانی ہے. دستگیر میں, دستگیر میں, یہ دستگیر اسکول کے قریب آگے جا کے رائٹ سائڈ پہ گلی میں. تو ہم لوگ پہنچ گئے, ہماری ٹیم پہنچ گئی وہاں سے, ٹھیک ہے, قریب ہی ہمارے دفتر سے, ہمارا پرانا علاقہ ہے بھائی دستگیر, ٹھیک ہے نا. وہاں ہم گئے, لڑکوں سے ملے, لڑکے بڑے اسمارٹ تھے, وہ بڑے اچھے لڑکے تھے یار, بڑے پسند آئے. ہم نے کہا زبردست لوگ ہیں یار یہ تو, اچھے خاصے انہوں نے ٹیم, بلکہ بزرگ بھی جمع کیے ہوئے تھے کچھ. انہوں نے تعارف کرایا کہ جی یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. یار بہت اچھا, زبردست ہے بھائی. تو ہم نے ان سے کہا چل یار ہم پانی کیسا نکلتا ہے یہاں بورنگ کا؟ انہوں نے کہا پانی اچھا نکلتا ہے, بور کرا دو یار. تو خیر دعا فاؤنڈیشن نے ایک بورنگ کروا دی اس پارک کے کونے پہ. اچھا, اس کے آگے تھوڑی سی ایک کچی آبادی بھی ہے. صحیح. تو ہم نے کہا کہ یار اس آبادی کے لوگوں کو ہی پانی بھرنے دینا. اچھا, ٹھیک ہے. تو بور جب ہو گیا, پانی نکلا, پانی بڑا اچھا نکل گیا. صحیح. اللہ کی مرضی, ہماری قسمت, ان کی قسمت. لوگ آنے لگ گئے, پانی بھرنے لگ گئے. ٹھیک ہے, پانی بھرنے لگ گئے, اور یہاں پارک میں پھر ہم, قریبی نرسری ہے, جو ہمارے کام جو ہے نا بہت سمپل سے ہوتے ہیں. صحیح. زیادہ لمبی چوڑی کہانیاں نہیں ہیں. صحیح. ہم نے کہا دیکھو 2 گلی دور دستگیر اسکول کی گلی میں نرسری ہے. وہ جان پہچان سلام دعا ہے, میں ان سے کہتا ہوں پودے تمہیں دے دیں گے, فلاں 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 پودے. ٹھیک ہے, پودے لگا لیتے ہیں باس. آپ لوگ پانی دے دو. پانی ڈیلی نہیں دینا ہوتا بھائی, پانی دینے کا طریقہ ہے, پودے لگانے کا ایک موسم ہے. صحیح ہے. کراچی میں تو تقریباً 8-9 مہینے لگ سکتے ہیں پودے. اچھا. وہ پودے لگ گئے. ان لوگوں نے, آپ یقین کریں کہ پارکس ڈپارٹمنٹ سے بات کی اور کہا کہ بھائی مالی آتا ہے, تنخواہ لیتا ہے, کام کیوں نہیں کرتا؟ پارکس والوں نے کہا کہ یار یہ لڑکے اچھے ہیں, چلو بھائی. مالی بھی آنا شروع ہو گیا. لائٹیں خراب تھیں, وہ لائٹیں بھی جلنا شروع ہو گئیں. صحیح. آپ شام میں جا کے دیکھیے. اچھا. اس پارک میں نا شام میں, آپ اس علاقے میں رہ چکے ہیں, آپ جا کے دیکھیے ذرا, سینکڑوں لوگ, کوئی واک کر رہا ہے, کوئی کھیل رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. آج کے دن تک. آج کے دن تک کیا مطلب بھائی, آج کے دن تک کیا. اچھا بھائی دیکھو یار, کسی محکمے میں, صحیح, خاص طور پہ پارکس کے اندر کرپشن نہیں ہو سکتی اگر محلے کے لوگ اون کریں.
اچھا میرا پارک ہے یہ, ہاں ہاں میرے پیسوں سے بنا ہوا بھائی. صحیح سرکار ورکار کیا ہوتی ہے یار, گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہے گورنمنٹ کے مریخ سے آئے ہوئے لوگوں کی مشتمل ہے گورنمنٹ میں. بھائی ہمارے ایسے لوگ ہیں نا, ہاں ہاں فرض کرو کرپٹ ہیں جو بھی ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ پاکستان کے نہیں ہیں کیا؟ صحیح ہے انڈیا سے آئے ہوئے ہیں کیا؟ اسرائیل سے آئے ہوئے ہیں کیا؟ او بھائی وہ اسی ملک کے لوگ ہیں یار. بے شک ایسا ہی ہے. اصل بات یہ کہ کیا میں ان کو دیکھ رہا ہوں, کیا میں واچ ڈاگ بنا ہوا ہوں, کیا میں پسند کرتا ہوں کہ میرے محلے کا پارک میں ایسی کی تیسی کر دوں گا, خراب نہیں ہونے دوں گا بھائی. صحیح ہے. وہ تو بہت ہم ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. یہ نوجوان اگر ایکٹیو ہو جائے تو آپ کیا نہیں کرتا, آپ نے شہر میں نہیں دیکھا کیا؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ نوجوان اصل میں اونرشپ کا ایشو ہے. صحیح صحیح. میں نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں بھائی, میرے کہنے کی کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ سرکاری ادارے کسی کے باپ کے ادارے نہیں ہیں. یہ صحیح ہے. یہ گورنمنٹ اسرائیل کی, انڈیا کی گورنمنٹ نہیں ہے یہ. ہاں بالکل بھائی یہ ہمارے ادارے ہیں, یہ ہمارے پیسوں سے بنے ہوئے ہمارے ٹیکسوں کے ادارے ہیں یہ. ہاں بالکل. میں اپنے محلے کے پارک کو اون کروں گا, میں اس کو تباہ نہیں ہونے دوں گا. صحیح ہے. اور اس کے لیے مجھے ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی ایشو نہیں ہے. صحیح ہے. سب کو مل کے کرنا ہے. محلہ جو ہے نا, محلہ وہ بڑی زبردست نعمت ہوتا ہے. صحیح یار آپ اپنے پڑوسیوں کی ہیلپ تو کرتے ہیں نا. ہاں بالکل کرتے ہیں. اگر پارک نہیں ہوگا تو بچے کیا کریں گے؟ سارا موبائل دیکھیں گے نا. اپنی آنکھوں کے بھی ایسی تیسی, اخلاق کے بھی اور تعلیم کی بھی. صحیح ہے. تو پارک ٹھیک کر لو یار. اس میں کون کرپشن, مجھے بتاؤ کون کرپشن کر سکتا ہے؟ کسی کا ابا نہیں کر سکتا کرپشن. صحیح صحیح. وہ محلے کا نوجوان جو ہے بھائی, پارک کہاں بنتا ہے؟ شہر بن رہا ہے نا. اس شہر میں آبادی ہے کہ نہیں ہے, یا قبرستان بن رہا ہے؟ صحیح ہے. شہر بن رہا ہے نا, تو اس کے آس پاس لوگ نہیں رہتے. بے شک رہتے ہیں. ہاں تو پھر کیسے بارش میں پودا بہ جائے گا بھائی؟ کون لے جائے گا؟ کیسے لے جائے گا بھائی؟ کون سی بارش یار؟ صحیح. وہ بارش تو ہوئی نہیں, پودا کیسے بہ گیا؟ ہاں ہاں. تو محلے کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ نظر رکھیں. صحیح ہے. غلط نہیں ہونے دیں. گردن سے پکڑ لے لوگوں کو, بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ یہ صحیح. مالی نہیں آتا تو پکڑے نا اس مالی کو. بالکل ایسا ہی ہے. بھائی دیکھو اسی طریقے سے سڑک بنتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, کون بناتا ہے سڑک یار؟ اس کی اپروول کون دیتا ہے؟ آفیسر دیتا ہے نا. آفیسر کہاں رہتا ہے بھائی؟ شہر میں رہتا ہے نا. ایسا ہی ہے. وہ ٹھیکیدار کہاں رہتا ہے؟ شہر میں رہتا ہے نا. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ مارنا شروع کر دیں خدا نہ خواستہ. یعنی گبر فلمیں نہ بن جائے نا ہمارے, گبر بیگ آ جائے. کوئی ضرورت نہیں ہے, مارنا پیٹنا. یقین کریں کوئی ضرورت نہیں ہے, خدا کی قسم ضرورت نہیں ہے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ ایک سڑک بننا شروع ہو, موبائل ہے نا ہر بندے کے ہاتھ میں, بہت بڑے بڑے مہنگے موبائل ہوتے ہیں بھائی. آپ جائیں ایک فوٹوگراف بنا لیں. آج سڑک بننا شروع ہوئی ہے, یہ کمپنی ہے جی عمار اینڈ کو, ڈاکٹر فیاض اینڈ کمپنی. صحیح ہے. اوکے فائن, تصویر کھینچ لیا آپ نے. صحیح. اس کمپنی کا ایک مالک بھی ہوگا نا بھائی, وہاں جو مزدور کام کر رہے ہیں ان پوچھو کون ہے مالک اس کا یار. صحیح ہے. وہ جی ڈاکٹر فیاض صاحب ہیں جی. چلو ڈاکٹر فیاض صاحب, اچھا ماشاء اللہ, دیکھتے ہیں باس ان کو بھی. سڑک بنے, آپ بتا دیں, ویڈیو بنائیں کہ جی سڑک بن رہی ہے, اس کے ٹھیکیدار فلاں صاحب ہیں, اس کے آفیسر فلاں صاحب ہیں. صحیح ہے. سڑک بن گئی, چلو جی ماشاء اللہ, گاڑی پہ جائیں, بائک پہ جائیں, پیدل جائیں. سڑک ٹوٹ گئی, ہاں پھر اس آدمی کے گھیراؤ کریں. صحیح ہے. آپ نے ڈالی تھی نا ویڈیو گلشن کی, بالکل میں کہہ رہا ہوں اس آدمی کو پھر گھر تک چھوڑ کے آؤ بھائی. صحیح ہے. اس کا بھی خاندان ہوگا نا, اس کے بیوی بچے ہوں گے نا. بولو یار تم کیوں کھلا رہے ہو اپنے بچوں کو حرام؟ تمہارے بچوں نے تم سے کہا ہے حرام کھلانے کے لیے؟ صحیح. اچھا جب اس ٹھیکیدار کو سوشل بائیکاٹ کیا جائے, اس کو سوشل میڈیا میں ایکسپوز کیا جائے, اس کی نیک نامی کی جائے. صحیح ہے. تاکہ وہ آدمی معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہ سکے. صحیح. ممکن ہے اس بات سے اختلاف ہو آپ کو یا اور لوگوں کو, میرا کہنا تو یہ ہے. اور یہ تھوڑی ہے کہ آپ مارنا پیٹنا شروع کر دیں, آپ گراؤ جھلاؤ کر دیں, آپ دھرنے دے دیں. ایک معمولی ٹھیکیدار ہے یار, میرے آپ جیسا آدمی, ہم سے وہ کنٹرول نہیں ہوتا. ہم انڈیا پہ لال قلعے پہ جھنڈا لینا چاہتے ہیں. صحیح ہے بھائی, سمپل بات ہے نا. میں وہ ٹھیکیدار ہوں, فرض کرو, تو مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا میرے اپنے رشتہ داروں کا. آپ نے کہا کہاں بدنامی ہو رہی ہے یار, میں کہا نہیں بھائی بند کر دو, میں ایسا کر دوں گا. 4 دفعہ یہ کیجیے, 5ویں دفعہ میں آپ کی سڑکیں خود ٹھیک ہو جائیں گی یار. لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز خود بخود ٹھیک ہو جائے. مرتبہ آپ ٹھیک ہو جائے, نعیم الرحمان ٹھیک کر دیں. میرے اور آپ کے نا انوالومنٹ کے بغیر کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا. نہیں, جیسے مرتضیٰ واب صاحب نے بھی ایکشن بھی لیا تھا نا, کوئی جو نالے کے قریب کوئی زمین دھس رہی تھی, اس پہ لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی کہ سڑک دھس رہی تھی, اس پہ وہ پہنچے وہاں پر. وہاں پر اس کے بعد انہوں نے, لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ ٹھیکیدار کون تھا اس کا. ہاں 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 میں تو یہ بات کر رہا ہوں آپ سے, اسپیسیفک ٹو دا پوائنٹ. ہاں ہاں ہاں. سڑک بننا شروع ہوئی, کون سی کمپنی ہے بھائی؟ ہاں, وہ کمپنی کون ہے؟ صحیح ہے, ختم بات. آپ کر کے تو دیکھیں یار. صحیح. میں چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ نا ہم کے ایم سی میں ان کاموں کو واچ ڈاگ بن کے کام کریں لوگ. صحیح صحیح. کوئی پارک تباہ نہیں ہوگا, کسی کے باپ کا پارک نہیں ہے, وہ میرا پارک ہے بھائی, میرے پیسوں سے بنا ہوا ہے. کیسے تباہ کر دے گا کوئی اس کو یار؟ کوئی افسر ہو, کوئی ٹھیکیدار ہو, کون ہوتا ہے وہ تباہ کرنے والا؟ صحیح ہے. ان چوروں کے ہاتھوں میں دے دو گے آپ کیا چیزیں؟ نہیں.
آپ ان کی دیکھیں اس وقت تو کم از کم 9 ٹاؤن چیئرمین ایسے ہیں جن کے بارے میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی دیانتدار لوگ ہیں وہ. صحیح ہے. ان کو ہم مضبوط کریں نا, صحیح ہے, اپنے ذریعے اپنے کاموں کے ذریعے مضبوط کریں ان کو ہم. صحیح صحیح. تو انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, شہر بہت اچھا ہو جائے گا سر. آخری سوال ڈاکٹر صاحب, بس چلتے چلتے ہر کسی سے جو بھی آ رہا ہے اس سے بات کرتا ہوں, ضرور پوچھتا ہوں, پاکستان سے نا امیدی ہے یا امید ہے آپ, جو 8-10 سال میں بہت زیادہ, کیونکہ ایسی کیفیت رہی معاشی طور پر بھی, لڑائیاں بھی چلتی رہیں, حالات اتنے خراب رہے, نا امید ہیں آپ پاکستان سے یا پر امید ہیں کہ نہیں انشاءاللہ بہت جلد ہم ان حالات سے باہر نکل جائیں گے؟ لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں, ایک عجیب سی کیفیت ہے اس میں ہر کسی سے ضرور سوال کر رہا ہوں کہ پاکستان سے نا امید تو نہیں ہے؟ یار دیکھیے, میں نے جب MBBS کیا تھا نا تو MQM اپنے عروج پہ تھی, 91 میں کیا تھا. اچھا. اور میں کہاں رہتا تھا؟ الطاف بھائی کی تیسری گلی میں, 90 کے پاس. ہاں آپ کا گھر. ہاں. اور میں وہاں سے کب نکلا ہوں بھائی؟ میں نکلا ہوں وہاں سے فیڈرل بیرے سے 3 سال پہلے. ہاں تو 4 کرائے کے بھائی دیکھیں نا, ہم تو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں نا. صحیح. تو ہم عیض آباد میں رہے, ہمیں نکالا نہیں کسی نے. صحیح. میری مالک مکان نے کہا کہ بیٹا تم سے اچھا کرایہ دار ملے گا, خدا کے واسطے مت جانا. لیکن ان کے ایک فیملی کے لوگ باہر سے آ گئے تو انہوں نے کہا, ہم نے خود کہا کہ اچھا بھائی ہم چھوڑ دیتے ہیں خالہ. دوسری جگہ گئے, انہوں نے کہا بھائی ہم سے نا یہاں سے اپنے مکان میں شفٹ ہونا. صحیح ہے. لیکن بچے بڑے ہو گئے, کمرے چھوٹے پڑ گئے یار. ہاں. پھر جہاں گئے انہوں نے کہا بھائی ہم سے پیسے لے لو اپنا مکان خریدنے کے لیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, جانا نہیں یہاں سے. ٹھیک ہے. چوتھے مکان میں گئے, پھر خیال آیا کہ یار کرایہ بہت بڑھ گیا بھائی, ہر مہینے 40-50 ہزار روپے کرایہ دے رہے ہیں آپ, تو اپنا مکان خرید لو. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہو گیا. تو ہم گلشن آ گئے. ہم ہے تو ہم وہیں فیڈرل ایریا والے, عزیز آباد کے. ٹھیک ہے جی. یار اس وقت مایوس نہیں ہوئے, گھر پہ حملے ہوتے تھے, ہڑتالیں, او اللہ اکبر, یاد ہی آپ کو یار مار بھائی, آپ کو ہر چیز یاد ہے بالکل کہ ہر روز ہڑتال. اور قربانی کی کھال ابھی رکھی ہے, آ گئے جناب ٹی لے کر, پھڑک پھڑک, ہو جناب کھال. میں کہا بھائی ہم جماعت اسلامی والے تمہیں کہاں کھال دے دیں گے یار؟ نہیں یہ کر دیں گے. کر دو یار, گولی مارنی مارو گولی یار. میں نے فیس بک پہ لکھا بھی تھا, میں نے کہا بھائی گولی مار دے یار, کھال نہیں جائے گی. ہم خود کھال جمع کرتے ہیں یار. صحیح ہے. اس وقت مایوس نہیں ہوئے. ابھی کون سی مایوسی ہے یار؟ صحیح. دیکھیے بھائی, مایوس آپ پاکستان سے باہر جائے کیا کریں گے؟ آپ VI پہ لگ جائیں گے کیا لگ جائیں گے وہاں جا کے یار؟ مزدوری کریں گے نا, یہاں کر لو یار. اچھا دیکھیے بات سمپل سی ہے یار. آپ اپنے گلی کے اندر ایک چور کو چوکیدار رکھ لو, فرض کرو. صحیح. ٹھیک ہے. ایک نااہل آدمی کو اپنے ہاں جو ہے نا آپ دفتر میں رکھ لو. ٹھیک ہے. ایک انتہائی نکمے چور چمار کو, کسی کو ہیروئنچو کو رکھ لو اپنے گھر پہ کہ جی یہ میری گاڑی چلایا کرے گا یار. اس کے بعد پھر شکایت کرو گاڑی ٹوٹ گئی, گلی میں چوری ہو گئی, فلاں. بھائی اللہ کا خوف کریں. اصل میں لوگ جو ہے نا سیاسی طور پر دھوکہ کھائے جاتے ہیں. اچھا. ہاں دھوکہ کھائے جاتے ہیں. ان کو نیگیٹیولی نہیں کہہ رہا میں, لوگ بیچارے نا باتوں میں آ جاتے ہیں, ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. ذاتی طور پہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یار کہ غفور احمد کس کا نام ہے, صحیح ہے, ابو ستار افغانی کس کا نام ہے, نعیم الرحمان کس کا نام ہے, میرا ہدا کس کا نام ہے, یہ کون سے لوگ ہیں. ان کے مخالفین کو تو نام بھی پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات. صحیح. قمر خالد یونس کون تھا یار؟ صحیح. اب کسی کو یاد ہے کیا؟ صحیح. اس نے کس کو ہرایا تھا؟ فاروقی صاحب کو. اچھا. آپ سوچیں نا. صحیح. منور صاحب کو ہرا دیا کسی نے. وہی منور صاحب تو چلتا پھرتا فرشتہ تھے زمین پہ بھائی. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اتارا تھا ہمارے لیے, ہم نے اس کی قدر نہیں کی. تو اگر کوئی معاشرہ 1 نمبر لوگوں کی قدر نہیں کرتا تو پھر وہاں مایوسی پھیلتی ہے. میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا نے لوگوں میں اویئرنیس پھیلانا شروع کر دی ہے. اچھا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے نمائندے اچھے چنیں. اچھے چنیں. صحیح. اپنے حکمران اچھے چنیں. صحیح ہے. انشاءاللہ مایوسی ایسے ختم ہو جائے گی جیسے میرے بال اڑے نا, آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے. کوئی مایوسی نہیں ہے بھائی پاکستان سے. مایوسی کیوں ہوگی یار؟ صحیح ہے. 23 کروڑ کا ملک ہے, کیا 23 کروڑ لوگ باہر چلے جائیں گے؟ کون رکھے گا بھائی؟ رہنا تو یہی ہے, مرنا یہی ہے, باہر نہیں جانا ہے بھائی. صحیح ہے. اپارچونیٹی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ, امریکہ جانے کی, سعودیہ جانے کی ساری اپارچونیٹیز تھیں. صحیح ہے. ہم نے نہیں کہا. بھائی میری جب شادی ہوئی, میری وائف گانا کالجز تھی, ہم دونوں جا سکتے تھے. صحیح ہے. ہم نے کہا نہیں ٹھیک ہے نا, یہیں رہنا ہے بھائی, یہیں مرنا ہے انشاءاللہ.
یہیں دفن ہونا ہے. صحیح ہے. باہر جانا خراب نہیں ہے. صحیح ہے. خراب بات نہیں ہے, شرعاً جائز بھی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے کہ یار ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے, صلاحیتیں دی ہیں, پیسے دیے ہیں, تعلیم دی ہے. ابھی اس ملک کا بھی کچھ قرض اتارنا ہے بھائی. بھاگے یہاں سے یار, چلے جائیں. میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں, باہر جانا خراب نہیں ہے. جو لوگ گئے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں, ہمیں بھیجتے ہیں بھائی. صحیح ہے. لیکن اس پاکستان سے مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے مایوس ہیں. میں اپنے آپ سے مایوس نہیں ہوں بھائی. میں کام کر رہا ہوں, میں مایوس کیوں ہوں گا یار؟ صحیح. میں اپنی اوقات سے بہت زیادہ کام کر رہا ہوں نا, میں مایوس کیوں ہوں گا؟ صحیح. تو کسی کو مایوس نہیں ہے, مایوسی نہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا بھائی. مایوس نہیں ہونا, ٹھیک لوگوں کو ووٹ دینا ہے. صحیح ہے. کیریکٹر دیکھ کے ووٹ دینا ہے. صحیح ہے. آنکھ بند کر کے نہیں کہ ٹھپا لگا کے آ گئے. یار خدا کا خوف کرو یار. ہاں ایسا ہوتا ہے کیا؟ آپ دیکھیں آپ کا امیدوار کون ہے بھائی. صحیح ہے. اگر ایک سیاسی پارٹی کے امیدوار کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے منتخب ہونے کے بعد کام نہیں کیا تو اس علاقے کے لوگ مجھے کبھی ووٹ نہیں ڈالیں گے, ملک ٹھیک ہو جائے گا آپ کا. صحیح. یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ جی بس آنکھیں بند کر کے دیے چلے جاؤ, دیے چلے جاؤ. 30 سال کراچی والوں نے ایسی تیسی بھرا لی اپنی یار. صحیح ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. صحیح. ہم غلام نہیں ہیں بھائی. صحیح معنوں میں غلام نہیں ہیں. اور شہر میں تو لوگوں کو آزادی ہوتی ہے بہت زیادہ, جس کو چاہیں ووٹ دیں. اس معاملے میں کے پی کے لوگ اچھے ہیں. صحیح. بہت اسمارٹ لوگ ہیں. کبھی این پی, کبھی پی ٹی آئی, کبھی ایم ایم اے, کبھی پیپلز پارٹی. وہ نا بہت ٹائٹ پریشر رکھتے ہیں اپنے حکمرانوں پر. اچھا. جبھی کے پی کے حالات بہتر بھی ہیں. اچھا. ہاں ہاں بالکل, انفراسٹرکچر وغیرہ بہت بہتر ہے بھائی. صحیح. صحیح. سندھ سے بہت بہتر ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اور بہت ہی اہم باتیں بھی کی. یقیناً لوگ اس سے استفادہ کریں گے بھی. اور ایک دفعہ پھر آخر میں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. شکریہ بھائی, آپ کا شکریہ. بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.